السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں اف اللہ کچھ سہ بھی نہیں سکتے. اب سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک نشید آرٹسٹ ہیں, نظم پڑھنے والے. انہوں نے ایک بڑی مشہور نظم پڑھی تھی, ڈانس کر دی پہیے والی, آپ کو یاد ہوگا. اور ان کو چینل بین ہو گیا, ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا. ٹھیک ہو گیا, فیئر انف. لیکن پھر ہمارے سامنے ایک اچانک سے بہاولپور یونیورسٹی کا ایک ویڈیو آتا ہے جہاں پہ ایگزیکٹلی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہی اس میں ہمیں دیکھنے کو ملا, جہاں پہ طالبات جو ہیں وہ ایک ایونٹ تھا, کوئی ڈنر تھا, اس کے اوپر ناچ رہی تھیں. وہ ویڈیوز وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یقیناً. آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, اور اس کے علاوہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے آخر اس میں کرپشن کے کون سے پہلو ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ ذوالحجہ کا مہینہ بھی آن پہنچا ہے. الحمدللہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر, اور قربانی سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم لوگ آج بات کریں گے. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیوں دی انٹرو. اللہ اکبر صیحتی کالہول زلزلت الرعود, اللہ اکبر صیحتی کالہول زلزلت الرعود, وهویتی انا مسلم والعنو مجدان الوحید. اللہ في سبيل الله, جدد في سبيل الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہی جانو جرمن ہمارے پیارے بھائی عمر تاڑر صاحب موجود ہیں. عمر تاڑر بھائی, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج آپ کو ایک نیا لقب مل گیا, جانو جرمن. جن لوگوں کو پتا ہوگا ان کو پتا ہوگا, دوز نو دے نو وہ جانو جرمن کون تھا. بہرحال آپ کو بڑے عرصے بعد یہاں پہ پایا اور ہمارے نئے سیٹ پہ آپ آئے, تو ویلکم ٹو دیٹ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانیال عبداللہ بھائی, پالیسی ریسرچر. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ایز ویل. جزاک اللہ خیر بھائی. دانیال بھائی ہمارے پولیٹیکل جو اینگل ہوتا ہے نا اس کے اوپر بہت اچھی کامنٹری کرتے ہیں, اور چونکہ میرے گرائیں بھی ہیں تو ہمارا ایک آپس میں ایک تعلق, رشتہ اور واسطہ بھی ہے. میں نے جس طرح پروگرام کے آغاز میں ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جی ایک نشید آرٹسٹ ہیں یا نظم پڑھنے والے ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پر ایک نظم پڑھی تھی, ڈانس کر دی پہیے. بڑا ان کا وہ بڑے لوگوں نے اس کو کامیڈی میں لے لیا وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ان کا جو مین کلیم تھا وہ یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن سے دور رکھو کیونکہ وہ ڈانس وغیرہ کریں گی اور حرام پریکٹسز میں جائیں گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ شاید ان کا اوپینین یہ بہت ایکسٹریم تھا کہ ٹوٹل ایجوکیشن کو ہی آؤٹ رائٹ بیش کر دینا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, ہمیں جب بھی کوئی, میرا اپنا اصول یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا کوئی ملتا جلتا اصول اپنی زندگی میں ضرور رکھے کہ دیکھیں اگر میرے اوپر انفیئر کرٹیسزم بھی ہوا ہے نا, لائک کمپلیٹلی انکالڈ فار ہے, ایٹ لیسٹ مجھے ایک دفعہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ یار یہ جو کلیم میرے بارے میں ہو رہا ہے یا میرے بارے میں جو کرٹیسزم ہے اس میں کوئی صداقت تو نہیں ہے یا کوئی صداقت کا پہلو تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے 10% کلیم ٹھیک ہو سکتا ہے 20% ٹھیک ہو سکتا ہے 30% یا 50% ٹھیک ہو, یا ہو سکتا ہے پورا کلیم ٹھیک ہو. تو جب بھی کوئی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ آؤٹ رائٹ اس کو ادرائز کر دیں اور آپ کہیں جاؤ تمہیں تو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں, سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے, شاید یہ غلطی میرے میں ہے, اگر تو میرے میں ہے تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور اگر میرے میں نہیں ہے تو پھر میں اس کو منع کر دیتا ہوں کہ بھائی جان آپ کا میرے بارے میں پرسیپشن غلط ہے. نا یہ جو ان کا کلیم تھا, ان کا کلیم یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر یا اسکولوں کے اندر بچیاں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں, اس قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جائے تو پھر ضرور ڈالیں اس کو. تو یہ ان کا پورا مدعا تھا. میں ذرا کروڈلی مطلب ابھی میں ذرا شائستہ زبان میں بیان کر رہا ہوں. اور چیز بھی ہے بھائی, وہ جب ان کا یہ نظم جب آئی تھی تو اس ٹائم پنجاب کے اسکولوں میں ایک کیمپین لانچ ہوئی تھی ڈانس فار ایجوکیشن کے نام سے. جی بالکل. تو اس کے ریئیکشن میں یہ آیا تھا بالکل. تو وہ پھر میرے خیال ہے ٹھپ ہو گئی تھی, وہ آگے چلی نہیں, بین ہو گئی تھی. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ڈانس فار ایجوکیشن بند ہو گئی, UN کی طرف سے وہ پاکستان کے اوپر ایک نیا ایک چیز امپوز کی جا رہی تھی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو جو ہے بہت کنٹروورشل ہوا, بہت وائرل ہوا. آپ جہاں پہ بھی یہ ویڈیو پوسٹ ہوا ہے, ملٹیپل چینلز پہ پوسٹ ہوا ہے,
نیچے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہاولپور سے آیا اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس ایک ڈنر ہوسٹ کر رہا تھا اور وہاں پہ بچیاں, کچھ نے پردہ بھی کیا ہوا ہے, وہ اس میں کھلم کھلا جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں. اور مطلب میں صرف سوال ہے, میرا معصومانہ سوال ہے, اس کی تک کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس, اور سامنے اگر آپ دیکھیں وہ کیمرہ پین کر کے نا آڈینس کی طرف بھی جاتا ہے جہاں پہ ان کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. لڑکیوں کو اپنے اساتذہ کے سامنے نچانے کا مجھے مقصد بتا دیں کہ اس کا ایکیڈمک فائدہ ہوا ہو, دنیاوی فائدہ ہوا ہو, کوئی اخروی فائدہ ہوا ہو. پلیز آئی ووڈ لو ٹو نو فرام یو کہ آخر اس کا کیا فائدہ ہوا تھا آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے یہ سارا کچھ معاملہ کر دیا اور نچوا لیا اور سب کچھ کروا لیا, ویڈیو بھی اس کا سب جگہ پہ شیئر ہو گیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تعلیمی اداروں میں ایکیڈمک ایکسلنس چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے, پھر اوپر سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آخرکار یہ معاشرہ جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے, اور آخر کہیں پہ جا کے اس کے اوپر کوئی سٹاپ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ضیاء بھائی, اوپر سے آئرنی یہ ہے کہ اس میں موسٹلی حجاب میں لڑکیاں ہیں. جی, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کھلم کھلا کلیئر کٹ, دوسری طرف ایک سائڈ کے ہونا, وہ غلط ہے بہت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اوپر سے یہ کہ آپ ایسا خلط ملط کر رہے ہیں آپ حق اور باطل کو, اور یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا, یہ تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. کیونکہ ایک زہر ہے نا, وہ کلیئر ہے کہ زہر ہے, ایک چیز شہد ہے, وہ کلیئر ہے شہد ہے. آپ ایسا مکسچر کر دیں کچھ کہ پتہ ہی نہ چلے کون سی چیز کیا ہے. یعنی حجاب کے ساتھ یہ کرنا دو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا. ایک تو جو جیسے آپ نے کہا نا, جو کروا رہے ہیں, جو ہونے دے رہے ہیں, یہ کم از کم وہ تو عاقل اور بالغ زیادہ ہے نا ان لڑکیوں سے جو ینگ ہیں ابھی. جو ٹیچرز اور ایڈمنسٹریشن ہے, جو مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. تو ایک یہ پرسپیکٹیو ہے کہ انہوں نے یہ ایسی چیز ہونے کیسے دی, اور اوپر سے حجاب ہے, اور اوپر سے جو میوزک تھا اس میں, اور جو اس میں شاعری تھی, لیرکس تھے, بالکل جو لیرکس تھیں, اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیٹیگورک شرک. یعنی کہ وہ لیرکس یہ تھے کہ عشق سے اوپر کچھ نہیں, عشق سے آگے کچھ نہیں, عشق سے آگے کچھ نہیں. یعنی کہ عشق جو ہے نا وہ نمبر 1 ہے. حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اکبر, اور اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے اوپر ہے. تو یہ تو کفریہ اور اللہ غایت, اللہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارے لیے اللہ سب کچھ ہے. ہاں, ہمارے لیے اللہ سے آگے کچھ نہیں, ہمارے لیے اللہ سے اوپر کچھ نہیں. اور آپ بالکل اس کے اپوزٹ کلمات ہیں, لیرکس ہیں, وہ آپ بڑی یعنی اسٹیج پہ اگر آپ ایک چیز پریزنٹ کریں, اس کا مطلب آپ اس کو آنر کر رہے ہیں نا. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہمارے کلاسیکلی اگر آپ دیکھیں تو علماء جو ہیں وہ عشق کو ایک ڈیزیز کے طور پہ بیان کرتے ہیں. جی بالکل, کہ ایک ڈیزیز ہے, اور یہ یعنی مین اور وومن کے بیچ میں یہ جو لسٹفل ریلیشن شپ ہے یہ ہے, اور اگر کسی کو اس کی لت لگ جاتی ہے تو اس سے فوراً سے پہلے باہر آنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اور بچیوں کے تھرو سیلیبریٹ کرتے ہوئے پائے جائیں. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے میں وہ ان بچیوں اور ہمارے ینگ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, دیکھیں جب اگر ایک بندہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے نا, تو وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے. اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن میں بیچلرز یا ماسٹرز میں ایگزامز پاس کر رہا ہے. وہ جو پروفیشنل ایجوکیشن یا نالج موجود ہے, وہ اتنا کیپیبل ہے دماغی طور پہ, اتنا شعور رکھتا ہے اور اتنا میچور ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سک رہا ہے, اس کے ایگزام پاس کر سک رہا ہے. وہ ایک پروفیشنل اینٹی بن کے نکلنے والا ہے. تو ان کی دماغی حالت کیا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. آئی مین why as a Muslim would you dance as a believer woman, as a lady, as an honorable, ایک شریف, ایک خاتون جس کو اسلام میں ایک باقاعدہ اس کا ایک مقام رکھا گیا ہے پاکیزہ, کیونکہ اس کی بیس, وہ بیس کرتی ہے قوموں کی ڈیولپمنٹ, اس پہ بیس کرتی ہے تربیہ, ایز اے ماں اور ایز اے بیوی اور ایز این اینٹی, فیمیل اینٹی. why would you in the first place ڈانس ان فرنٹ آف ایوری ون ریگارڈلیس آف میل اینڈ فیمیل, آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. وائی وڈ یو ڈو سچ این ایکٹ وائل کلیمنگ دیٹ یو آپ اللہ کے بندے ہیں. اور ایک اور بات جا بھائی, ابھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپریشن بنیان المرصوص اور جو جنگ ہوئی اس بارے میں بات ہوئی تھی. جی اللہ اکبر, بھاولپور ون آف دا فرسٹ سٹیز دیٹ واز اسٹرک heavily by the way. It was pretty horrifying to see that, to watch that. یعنی دیکھیں آپ ہی کا شہر, ابھی ریسنٹلی, ابھی وہ مہینہ بھی ختم نہیں ہوا گریگورین کیلنڈر میں, اور آپ ہی کے شہر میں ایک بڑی آفت آئی, اور ہر بندے کا دل, پورے پاکستان کا
ایک پریشانی تو تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک غصے اور غم کی لہر بھی تھی. راتوں کو سو نہیں سک رہے تھے ہم یہاں بیٹھے ہوئے سامنے, کیسے ہو گیا کہ دشمن نے ہمارے کسی شہر پہ میزائل داغ دیا ہے. اور اللہ نے ان رسپانس ایک تو اسی رات دشمن کو بری ہار سے دو چار کیا ہماری فورسز کے تھرو, اللہ نے کروایا. یہ قرآن میں آیات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نہیں قتل کرتے یا مارتے, یہ ہم مارتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, آلدو کہ اس کا کانٹیکس وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی اس حوالے سے غزوہ بدر میں, لیکن یہ ان جنرل اس کی لی جا سکتی ہے کہ اللہ برکت ڈالتے ہیں آپ کے اس فائر میں جو آپ مارتے ہیں, جب وہ فی سبیل اللہ, اللہ کی فی راہ سبیل میں, اللہ, اور اللہ تعالیٰ اس اگلوں کو آپ کو ایک طرف اللہ بچا رہے ہیں اور آپ کو دنیا میں سرخ رو کر رہے ہیں کہ آپ نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. آپ بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتے, اور بہاولپور کے رہائشی خاص طور پہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ موجود, انہوں نے خود بتایا کہ دے فیلٹ دا وائبریشن آف دا بلاسٹ دیئر, اور وہ آرمی میں ہیں ایون. تو آپ بجائے اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتے کہ اللہ نے آپ کو سرخرو کیا, اور باز نہیں آ رہے لوگ, الٹا آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایز اے مسلم, اور وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. لیکن زیادہ اس میں فنڈامنٹل چیز جو میرے خیال میں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی جو تقریباً ساری یونیورسٹیز میں نا سیمسٹر اینڈ ہو رہا ہے, تو یا تو اینول ڈنرز ہو رہے ہیں یا فیئر ویلز ہو رہی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی بھی ایونٹ ایسا ہوگا جس میں میوزک نہیں ہوگا اور اس طرح کے ڈانسز وغیرہ نہیں ہوتے. سب میں ہوتے ہیں. یا یہ کچھ یونیورسٹیز کی تصویریں ویڈیوز زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں. ابھی لاہور کی ایک یونیورسٹی کی پچھلے دنوں چل رہی تھیں, کل پرسوں پشاور کی ایک یونیورسٹی, وہاں کی بھی کچھ کسی قوالی نائٹ کی چیزیں چل رہی تھیں. اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی بڑی مشہور, وہاں پہ ڈی جے نائٹ کی ویڈیوز وہ بھی بڑے وائرل ہو رہے ہیں. ہاں, تو یہ تو زیادہ ہم چاہیں گے ساتھ ساتھ وہ چلا دیں بلر کر کے, تاکہ وہ لوگوں کو بھی پتا ہو یہ کیا بات ہو رہی ہے. جی ہاں, تو زیادہ بھائی میرے خیال میں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ یعنی اس کو اتنے بڑے پیمانے میں پھیلا دیا گیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ چیز بری لگتی نہیں ہے. اور یہ ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, دیکھیں کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے, آپ کے آئین میں یعنی آپ کا جو آئین ہے اس کی پہلی پریمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کے تمام جو ماننے والی باتیں ہیں وہ آپ مانو گے, اور اس کے باوجود پھر آپ کے یہاں پر جب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو ایک بالکل کلیئرلی ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہماری سیڈلی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کو ذرا بھی اسلام کا علم ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا, اور نہ صرف اسلام کے علم سے کوئی تعلق نہیں, کوئی جسٹ ٹو بی ریئلسٹک وی کین سے کہ ٹھیک ہے نالج بھی امپارٹ ہو رہا ہے کچھ. میں اسلام کے علم کی بات کر رہا ہوں بالکل, کہ یعنی جس کو ذرا رتی برابر بھی اسلامی علم سے کوئی شناسائی ہو, اس کو پتہ ہے کہ جوان بیٹیوں کو یعنی اتنے بڑے مجمع کے سامنے نچانے کا کیا مطلب ہے. اللہ معاف کرے, اگر آپ اسلام سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو آج سے آپ 70-80 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جو عورتیں یا جو لڑکیاں اتنی بڑی آڈینس کے سامنے ناچتی تھیں ان کو لوگ طوائف کہتے تھے, اور ان کی معاشرے میں کوئی وہ اچھی نہیں تھی. تو یہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, تو آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو یعنی اللہ معاف کرے, اب میں وہ ورڈ دوبارہ یوز نہیں کرنا چاہتا, تو یعنی آپ دیکھیں آپ کی اپنی جو مشرقی اقدار ہیں, آپ کی جو اسلامی اقدار ہیں, اور ہماری یہ سارا جو ہمارا ویلیو اسٹرکچر ہے وہ پورا اس پہ ڈیفیٹ ہوتا ہے. اور لیکن ہمارے جو ڈینز ہیں, ہمارے جو وائس چانسلرز ہیں, اور ہمارے جو باقی دیگر اساتذہ ہیں, میں تو حیران ہوں وہ کیوں نہیں اس پہ بولتے. اچھا دانیال بھائی, میں خود میں نے اپنا بیچلرز انگلینڈ سے کیا, ماسٹرز آسٹریلیا سے کیا, تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نا, یونیورسٹیوں کے اندر مطلب جو بھی ایکڈیمک چیزیں ہوتی ہیں, ایونٹس اسی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویک بھی ہوتا ہے, اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی اسٹالز لگے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, سب کے سامنے نچانا ادھر بھی میں نے نہیں دیکھا. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے ادھر کہتے ہیں ناچنا آپ نے, آپ کلب میں جائیں, آپ ڈسکو میں جائیں, وہاں جا کے ناچیں, جس نے ناچنا ہے وہ وہاں پہ جا کے ناچیں, آپ کو ایک جگہ دی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ سارا معاملہ آ رہا ہے, اور جو ایک اکثر لوگ جو لبرل سائڈ سے کیس آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ گورا بھی تو ناچ گا کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا, گورا بھی تو دیکھو نا, وہ بھی تو ناچتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, شرابیں بھی پیتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, اور دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے. تو اس کا کیا آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں جب آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی گورا بھی جو ہے وہ بھی تو ناچ گا کے اوپر پہنچ ہی گیا نا, تو ہم بھی تو گورے کو فالو کر رہے ہیں. جی بھائی, پہلی بات یہ کہ گورے کا اگر ہم دنیاوی علم کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, تو آپ ادھر دیکھیں گورا کدھر پہنچ گیا ہے. صحیح ہے, آپ نے صرف ناچ گانے میں گورے کا مقابلہ کرنا ہے نمبر 1. آپ اس میں اس ایکسیلنس کو پرسیو کریں جو ٹیکنالوجی میں ہے, جو دنیا کے دیگر معاملات میں نمبر 1.
اور دوسرا یہ کہ گورا تو پھر جہنم میں بھی پہنچ جائے گا, تو پھر آپ بھی گھوڑے کے پیچھے جہنم میں پہنچ جائیں گے, یہی ہوگا آپ کا. تو اللہ معاف. اور یہ میں بتا دوں کہ اس میں گورے کو شاید جہنم کے کسی لوور درجے میں رکھا جائے, آپ منافق یہ گارنٹی ہے کہ اس میں آپ گورے سے بھی آگے جائیں. کوئی شک نہیں اس بات میں. میں انشاءاللہ عمر بھائی آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ گورا اتنا کامیاب کیسے ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں اس میں گورے کی بہت ساری کوالٹیز ہیں جو کہ ہمارا دین بھی بتاتا تھا, ہم نے ان کو چھوڑ دیا, گورے نے اپنا لیا. مثلا پنکچوالٹی, ٹائم پر چیزوں کو کرنا, ملاوٹ نہ کرنا, جو کہہ رہے ہو وہی کرنا. فار ایگزامپل اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس پروڈکٹ میں یہ چیزیں ہیں تو یہی ہوں گی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی, مطلب وہ جو لیبل پہ لکھا ہوا ہے قولاً سدیدہ, ہاں, تو وہی چیز آپ کو اس کے اندر ملے گی. امانت میں خیانت نہیں ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہا گیا تھا, آپ ان کو فالو کرو گے تو آپ کو دنیا بھی جو ہے نا آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے گی. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ملاوٹیں بھی کی, 2 نمبریاں بھی کی, رشوتیں بھی لیں, فراڈ بھی کیا, یعنی اپنے آپ کو خود بدنام کروایا پوری دنیا میں, یعنی کہ مطلب کام چوری میں اور ان سارے کاموں میں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جس چیز میں گورا فیل ہو رہا ہے, ایکچولی فیملی سسٹم کلیپس ہو رہا ہے, سوسائڈ ریٹس تھرو دا روف گئے ہوئے ہیں ان کے, اچھا ڈپریشن, انگزائٹی, ڈیورس ریٹس, یہ سارے ڈومیسٹک وائلنس کیسز, وہ چیز جس میں گورا بالکل تباہ ہو چکا ہے, اس میں گورے کو فالو کرنا ہے, اور جس میں گورا ایکچولی ایکسیل کر رہا ہے اس میں اس کو فالو نہیں کرنا. آپ چونکہ ماشاءاللہ جرمنی میں بھی رہے اور آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں گورے کی سکسیس جو ہے اس لیے ہے کہ وہ ننگے ناچتے ہیں تو اللہ نے ان کو کامیابیاں دے دی ہیں اور وہ ماشاءاللہ کہاں پہنچ گئے ہیں, اور جو ان کو پروفیشنلی جو آگے گئے ہیں وہ چوری چکاری کی وجہ سے گئے ہیں؟ ضیاء آپ نے خود ہی بڑا اچھا انالائز کر دیا ہے. ضیاء ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے جو لاز ہیں نا وہ یونیورسل ہیں. وہ اگر نان مسلم بھی فالو کرے گا نا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کا, کیونکہ وہ اللہ کا لا یونیورسل ہے. یعنی جو آپ نے کچھ اقدار کا نام لیا, آنیسٹی, سچ گوئی اور ایمانداری, اور جو کام کو پروفیشنسی سے کرنا, احسان سے کرنا, غلط بیانی عام طور پہ نہ کرنا, ٹھیک ہے, کام چوری نہ کرنا, یہ ساری مسلمانوں کی اقدار تھیں. یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھیں, ان کی یہ کوالٹیز, اور وہ انہوں نے اسلامک معاشرے میں یہ پھیلائیں بڑی محنت کر کے. اور صحابہ میں یہاں تک پہنچ گیا معاشرہ کہ باہر سے تجار آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بازار کھلا پڑا ہے, دکانیں کھلی پڑی ہیں, زیورات اور قیمتی چیزیں پڑی ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. یہاں تک پہنچا دیا تھا. تو یہ ضیاء بھائی ہمیں یہ سمجھ آئی دیکھ کے, کیونکہ میں تو 26 سال کی عمر میں گیا تھا یہاں سے, تو 26 سال میں نے پاکستانی فضا کو اور صحیح طریقے سے ایبزارب کیا تھا. اور میں یعنی ایک پراپر آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جو پلا بڑا بندہ ہوتا ہے 26-27 سال کی عمر تک, وہ کیا نہیں جانتا ہوتا پاکستان کا. تو جب ہم وہاں گئے تو دیکھیں, ہم مسلمان, یہ تو ہماری اللہ کی توفیق سے رچا بسا ہوا تھا ہماری رگوں میں. ہم پاکستانی, ہم قدر کرتے ہیں, اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے, کیونکہ وطن آپ کا ایز اے بطور مسلم, خاص طور پہ اسلامی معاشرہ ہو, اس سے تو بہت محبت ہونی چاہیے. لیکن جب ہم نے جا کے دیکھی, اتنا بڑا کنٹراسٹ نظر آیا ہمیں, کام کرنے کے انداز میں, بات کرنے کے انداز میں, حقوق حاصل کرنے اور دینے کے حوالے سے, ایمانداری کے حوالے سے. وہ لوگ جنرلی زیادہ ایماندار ہیں. بات کریں گے, صحیح کریں گے, جیسے آپ نے کہا, ایمانداری سے کام کریں گے, صحیح کریں گے, پروفیشنسی سے کام کریں گے, صبح اٹھیں گے, راحت جلدی سوئیں گے, ٹھیک ہے. 5 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں ساری, 5-8 بجے میکسیمم ہمارے وہاں دکانیں بند ہو جاتی تھیں, 8 بجے سب, اور مشکل ہو جاتا تھا کوئی چیز آپ نے لینی ہے. جی. تو یہ وہ اقدار ہیں جو اللہ نے دین میں ہمیں تعلیم میں دے کے ہم مسلمانوں میں ڈالی تھی, اور مسلمان اوپر آتے تھے. مسلمانوں نے جب ان کو اپلائی کرنا چھوڑ دیا, مسلمان وہیں کے وہیں یا نیچے چلے گئے, اور جنہوں نے ان کو اپلائی کیا وہ اوپر آ گئے. اللہ تعالیٰ کا ایک اور اصول ہے بڑا کلیئر, لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. یہ یونیورسل انسان کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, مسلمانوں کے لیے نہیں کی. جو وہ لوگ محنت کرتے ہیں صحیح کاموں میں, جیسے ابھی دانیال بھائی کہہ رہے تھے, ٹیکنالوجی میں اور ریسرچ میں, وہ لوگ محنت کرتے ہیں, ہم سے زیادہ بہتر محنت کر رہے ہیں, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, نو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہے پرابلم. یہ ہماری پرابلم ہے, یہ اللہ کے اصول تھے, انہوں نے محنت کی, وہ اوپر چلے گئے ہم سے, اور ہم نیچے کی طرف چلے گئے. اور بالکل صحیح آپ نے بتایا, جس جگہ پہ اللہ نے ہمیں خاص طور پہ بتایا کہ اگر تم ان چیزوں میں پڑے, اگر تم نے قرآن اور سنہ کو چھوڑ دیا, تم نے حیا کو چھوڑ دیا, حدیث فیمس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں, اگر تمہیں حیا نہیں تو پھر جو چاہے مرضی کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام انبیاء سے چلا آ رہا ہے, یہ والا کلمہ. تو ہم نے اس کو پکڑ لیا, اور اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ضیاء بھائی, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں,
اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں, ان سب ینگ لڑکوں لڑکیوں سے پوچھیں آپ, اور یہ ایڈمنسٹریشن والوں سے پوچھیں, یا کسی آپ بھری مجلس میں پوچھیں کہ ہم سب کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے, واٹ وی وانٹ, جس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, تو جواب آتا ہے سب کا جنت جنت جنت. سبحان اللہ. آپ اور یہ بات ہم مانتے ہیں کہ سب لوگ آنیسٹی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے اس جواب میں. ایک طرف تو آپ بڑی شدت سے اور سنسیریٹی سے چاہتے ہیں جنت میں جانا, دوسری طرف جو جنت میں لے جانے والا پاتھ ہے وہ آپ فالو نہیں کر رہے, اور جو لوگ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں نہیں جا رہے, اور بلکہ ہمارا کام لگایا گیا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الاسلام کر کے, ان کو بھی بچانا, ان کو بھی بچا کے جنت کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرنا. ہم یہ سب چھوڑ کے ہم ان کے پاتھ پہ چل رہے ہیں, یہ فحاشی, یہ ڈانس اور یہ جتنی بھی لیوڈنس ہے اس میں. تو سبحان اللہ ہمارا نا اوور آل, جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, دیکھیں ضیاء بھائی, ہر قوم کی نا کچھ اقدار ہوتی ہیں. آپ میں جرمنی میں رہا ہوں, فرینچ اور اٹالین, اسپینش, چائنیز, ان سب نے نا اپنی اپنی قوم کی جو ان کی اپنی کچھ چیزیں تھیں ان کو ریٹین کیا ہوا ہے, ان کے نظر آتی ہیں. ہم ایک تو ہمارے پہ بہت بڑا ہوا, اللہ رحم فرمائے, کہ ہم ایک کالونی بن گئے تھے ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی, جس کا ہمارے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہے, اور اس کا ابھی تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, یعنی انگلش لینگویج اور یہ چیزیں الحمدللہ, لیکن اس فائدہ اٹھاتے ہیں نا صرف. ایک تو ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم اس کی وجہ سے اپنی اقدار کو, ریلیجس تو سب سے پہلے ہیں وہ دور کی بات, ہم پاکستانی اقدار کو بھی بھول گئے. ایک ان کا جنازہ ہو گیا ہماری طرف سے, اور بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف جو دین کا جو چیزیں اللہ نے نا پابندی لگا دی ہے, یعنی اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. ایک ہوتی ہے چوائس ہوتی ہے, جیسے ویسٹرنز ہیں نا, وہ کرتے بھی ہیں نا اگر کوئی غلط کام کے اندر جو ہے, اگر ویسٹرن کوئی غلط کام یہ والے کر رہے ہوتے ہیں نا ضیاء بھائی, تو وہ اس کو کوئی غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے, کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں اٹس اے میٹر آف یور پرسنل چوائس. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہاں پابندی ہے, اور نہ صرف جنت کا راستہ بند ہوگا, اللہ سخت ناراض ہوں گے اور پھٹکار پڑے گی اور تم اور نیچے جاؤ گے. اسی لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ مائی وٹ آئی ایم سیئنگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر فرما دیا تھا ہمیں کہ میرے بعد اگر تم کلام اللہ و سنتی, اللہ کے کلام, اللہ کی کتاب کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ اٹیچ رہو گے, یو ول بی آن ٹاپ. اگر نہیں رہو گے تو وہ حدیث آف وہن ہمیں پتہ ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریکوٹ اٹ, وی نو کہ ہر قوم ادھر ادھر سے کھائے گی تمہیں اور مارے گی, اور دشمن کے سینوں سے تمہارا ڈر نکل جائے گا, اور تم ذلیل اور خوار ہوگے. اچھا عمر بھائی, یہ جو ہمارے پاس اس وقت ہمیں سسٹم نظر آ رہا ہے ایجوکیشن کا جو ہمارے سامنے ہے, ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا کہ جی اس نے ہمیں کیا دیا اور گورے کو اس نے کیا دیا, ٹھیک ہے, اس کی ایک براڈر ڈسکشن ہے. لیکن اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ گورا جو ہے اگر کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں تو اس کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک جگہ پہ قرآن مجید میں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس فائنڈ ریسٹ, یعنی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. اب چونکہ گورا ظاہری بات ہے اللہ کے ذکر سے دور ہے, گورا ہی ڈپریشن میں زیادہ پڑ رہا ہے, سوسائڈ ریٹس بھی زیادہ ہائر ہیں. ایک میرے پاس نیوز رپورٹ ہے, اس سال کے شروع میں فیبرری میں سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سوسائڈ پاڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں, اور جہاں پہ پہلے, اب کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ جس کو وہ کہتے ہیں اسسٹڈ سوسائڈ, یعنی کہ جہاں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا کہ جی آپ کو مر جانا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں ایک تو میری ایج اتنی ہو گئی ہے, اوپر سے دیکھیں نا ہڈیاں چھڑیاں جواب دے گئی ہیں, اللہ کو میں مانتا کوئی نہیں, مجھے آفٹر لائف کی فکر کوئی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے میں اب یہاں رہوں گا تو ٹائم ضائع کر رہا ہوں, تو برائے مہربانی مجھے آپ مار دیں. تو وہ آپ کو ایک پوڈ میں ڈالیں گے, پوڈ میں وہ بڑی اچھی طرح سے ڈیزائنڈ ہے کیونکہ اس کے آگے وہ ایک اسکرین لگی ہوئی ہے, اس پہ آپ کو آپ کی مرضی کے ویژولز دکھائیں گے. آپ نے پہاڑ دیکھ کے مرنا ہے, آپ نے سمندر دیکھ کے مرنا ہے, آپ نے سن رائز دیکھ کے مرنا ہے, آپ نے سن سیٹ دیکھ کے مرنا ہے, آپ نے ہرن دیکھ کے مرنا ہے, آپ نے پرندے دیکھ کے مرنا ہے, وہ آپ کی چوائس ہے. آپ کو وہ ویڈیو چلا دیں گے, آپ وہ دیکھتے 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 آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں جی یہ ہم نے, اب وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سوسائڈ پاڈز بنا لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے, اللہ کی چیز سے دور ہو گئے. ہم اب چاہتے ہیں ہم گورے کو فالو کریں, صحیح ہے غلط ہے, جو گورا تو ہمارا باپ ہے نا, گورا جو کہہ رہا ہے فالو کرنا ہے اس کو. اچھا یہاں پہ اب آپ دیکھیں, ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو بتائی, ہمارے یہاں پہ ایک پولیٹیشین ہے, ان کا ایک تازہ ٹویٹ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو.
جو میرے خیال شاید آپ کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی شدت پسندوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ فواد چودھری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں مذہبی شدت پسندوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. ان کی درندوں جیسی خسرتوں کی وجہ سے دنیا پاکستانیوں کو ویزے دینے سے گھبراتی ہے. ویسے آپ کو تو ویزا لگ گیا تھا اس کا جرمنی کا، ابھی ریسنٹلی میرا بھی لگ گیا تھا، اس کی بات ہے تو گھبراتی ہے. اچھا جی، داڑھی رکھ کے گیا تھا. ہاں بالکل، 5 ٹخنوں سے اوپر تھے. اچھا، تو خسرتوں کی وجہ سے دنیا پاکستانی کو ویزے دینے سے گھبراتی ہے اور اچھے تعلیمی اداروں میں داخلے نہیں ہوتے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ظاہر ہے جب پاکستانی ریاست کے سرکاری ملا کہیں کہ 9 سال کی بچیوں سے شادی جائز ہے، میوزک سننے والوں کو مار دو، مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے ملزم کو فرق ہی نہ پڑے، مختلف العقیدہ لوگوں کو بھی مطلب قتل کر دو، تو پاکستانی ریاست ان کی حوصلہ افزائی کرے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ہم یہاں پہ سائٹ پہ دکھا بھی دیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذہبی شدت پسندوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. عذاب جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے لوگوں پہ پڑے گا یا سیکولر؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار یعنی فرما بردار بندے بنو گے تو میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا ترقی، ہر چیز فراوانی. اسی آیت کے اگلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت اور ناشکرے یعنی نافرمان بنو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. اب ہم قرآن، یہاں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھی ہے، سینکڑوں لائی جا سکتی ہیں. اب آپ فواد چودھری صاحب کے اس کمنٹ کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں. جب اس میں بھی کرنا چاہوں گا، پہلی بات یہ کہ یہ جو جن صاحب نے فرمایا ہے ان کی تو خود کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. صحیح ہے، کیونکہ آج وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کل وہ کسی پارٹی کے ساتھ، 4 پارٹیاں تو بدل چکی ہیں میرے خیال ہے. اور آئرونیکلی جب بھی کسی پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے نا تو یہ سب سے پہلے وہ پارٹی چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ ان کا جو مورل گراؤنڈ ہے نا، یہ کہاں پر کھڑے ہوئے وہ تو آپ کو خود نظر آ جاتا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں ان کے بارے میں، وہ شدت پسندی کی بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے مبشر لقمان کو انہوں نے تھپڑ یا مکہ دے مارا تھا ایک جگہ پہ، اور بھی اس طرح کے واقعات ملٹیپل ہوئے ہیں. ایک بڑے سینئر پولیٹیشین کو یہ دیکھے گا اگر کوئی گورا تو وہ ایسے بندے کو ویزا دے گا. ان کا تو یہ تو مشہور ہیں گالیاں گالم گلوچ کرنے میں. ابھی ریسنٹلی اڈیالہ جیل کے بعد انہوں نے ایک سینئر پولیٹیشین کو انہوں نے اس طرح تھپڑ مارا، پھر خود مار بھی کھائی. تو یہ تو ان کا چلو خیر جو بھی ان کے معاملات ہیں ذاتی. دوسرا ضیاء بھائی میرا ان سے سوال ہے، پہلی بات یہ کہ مذہبی شدت پسندی والا نا ریٹرک بہت پرانا ہو چکا ہے. صحیح ہے، یہ تو اب دنیا بھی سے وہ ہوگی، چلو اس پہ ہم بات نہیں کرتے، بالکل ہوگی، مان لیتے ہیں. کیا مجھے ایک بات بتائیں، یہ مذہبی شدت پسند پاکستان میں حکومت میں کب آئے؟ حکومت میں تو یار 4 حکومتوں میں تو آپ رہے ہیں، آپ نے اتنے مسئلے بیان کر دیے، یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولوی بیچاروں نے گرین پاسپورٹ کی ویلیو کو کم کروایا ہے. عمر بھائی بتائیں آپ، اور مجھے بتائیں کون سا قانون ایسا ہے جو بیچارے مولویوں نے بنایا ہو؟ صحیح ہے، سارے قوانین آپ بناتے ہیں، اس ملک کی نظریاتی بنیادیں آپ نے کھو دی ہیں، اور آپ پھر الزام بھی دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں. تو یہ بالکل ہی عجیب بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی فضول شخص کی طرف سے ایک انتہائی فضول بات. میں آپ کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. پہلی بات یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ہم ان صاحب کو صرف نہیں ڈسکس کر رہے، ہمیں اتنا زیادہ لے جانا نہیں، ہم اس سوچ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پریویل نہ کرے، لوگ گمراہ نہ ہوں. اصل میں یہ آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ یہ اصل میں ایک نیریٹو جو کریٹ کیا جاتا ہے کہ بیکاز آف یور دین لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ آپ کو پسند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ دو نبیاں کرتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں، آپ وہاں جا کے پیسے جو ہے اپنے حرام کا مال ادھر لے کے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ یعنی بھیک مانگنے والے وہاں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چوریاں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ویزے بند ہوتے ہیں. آپ کا امپریشن یعنی آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ کدھر ہے ابھی، اور وہ رینکنگ کس وجہ سے؟ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں. ہم ضیاء بھائی وہاں رہ کے ہم نے اللہ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، داڑھی کے سمیت اور اسلامی اقدار کو اللہ کی توفیق سے جس حد تک ہو سکے پورا کرتے ہوئے رہتے ہوئے وہاں پہ ہم نے جاب بھی کی ہے، ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور یورپینس بھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جاب کیا ہے. کولیگز یوز ٹو کم ٹو اس asking things about Islam that you don't look like the way we thought of people with beard and so on. میں اپنی کوئی اللہ معاف فرمائے اس کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دس از دا ریالٹی. پیپل جسٹ وانٹ ٹو سی یور an honest, a good, mannerly person, and the appearance does not matter to them actually, بلکہ الٹا اچھا کام ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے ایمبیسڈر بن کے وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، ہم نے خود دیکھا ہے زیادہ تر ایبسولوٹ میجورٹی 100% تو نہیں آپ کہہ سکتے، ایبسولوٹ میجورٹی جو
ماشاء اللہ تبلیغی جماعت والے وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں بھائی, اور جو عربس میں بھی, اور جو دیندار لوگ ہیں نا, دیندار اللہ سے ڈرنے والے لوگ, وہ ایک گڈ اینٹی ہیں معاشرے میں, اور ان کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے نان مسلمز ان کو پہچان جاتے ہیں, ان کے کولیگس ان کو پہچان جاتے ہیں, دے آر ویری گڈ ود دیم, دے آر ویری گڈ فرینڈس ود دیم, اور کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک اچھا بندہ ہے, یہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے, اسمائل دیتا ہے, اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, جدھر بھی جاتا ہے, اور یہ عبادت کرنے جاتا ہے, ان کو بلکہ ہماری عبادت بھی اچھی لگتی ہے. they get a good feeling. I have seen that, I have got this feedback کہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں چپ کر کے 5 منٹ کے لیے اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ہم اسلام کا بہت اچھا نام وہاں روشن ہو رہا ہوتا ہے بلکہ. تو دس واز دا رائٹ تھنگ ایکچولی. اور ضیاء بھائی یہ دیکھیں ایک اور بات بھی ہے, پاکستان کے اندر کہ انہوں نے بہت سارے مسائل بیان کیے, صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, تو یہ سیاسی جو لیڈرز ہیں, تو اس میں ویسے ایک ثبوت کے ساتھ اگر ایک بات دی جائے, ٹھیک ہے دیر آر آلویز ایکسیپشنز, اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بالعموم اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں, جتنے یہ بڑے بڑے ادارے چلائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو مدد کی جاتی ہے, یہ بڑے بڑے ادارے وہ آپ کے دیندار لوگ چلا رہے ہیں, صحیح ہے, وہ سیلانی ٹرسٹ ہو, الخدمت ہو, یا کوئی اور اس طرح کا بڑا ادارہ ہو. یہاں پر اسلام آباد میں ہم اکثر دیکھتے ہیں اسلامک ریلیف ہے, اور یہ سارے دیندار لوگ چلاتے ہیں, صحیح ہے. اور یہ جو بھی چیریٹی کا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ پوری دنیا میں دیکھ لیں وہ زکوٰۃ کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس طرح کی ساری آپ دیندار لوگوں کے مراکز دیکھیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, وہ اپنے لوگوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, صحیح ہے. کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی کفالت ہو رہی ہے, خاندانوں کی کفالت ہو رہی ہے, اور بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اور دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنرلی زیادہ پولائٹ بھی ہوتے ہیں جنرلی, اور سب سے اچھی بات جو ان کی مجھے لگتی ہے کہ وہ تھوڑے میں گزارا کرنا جانتے ہیں, ان کے دل میں لالچ نہیں ہوتی, اور وہ بہت زیادہ, اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں اب کیا ان کے لیے الفاظ کا استعمال کروں, یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ, اور ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے ملک کے اوپر بدنما. مجھے تو انتہائی اس بات پر شرم آتی ہے, اور میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ بات کہتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں کہ ہمیں اس جیسے لوگ ضیاء بھائی پوری دنیا کے سامنے ہماری ریپرزینٹیشن کرتے رہے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر نا, ہمارے دامن کے اوپر ایک داغ ہے. اور یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے نا, میں اس کی بھی بات کر دوں کہ کوئی یہ نہ اس کو لے آئے گی کہ جی مذہبی لوگ جماعتیں جو ہیں نا وہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ, it has nothing to do specifically with مذہب اور دین, it has to do with the human psychology actually. آپ کسی ایریا میں دیکھ لیں, آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں, آپ عمر بھائی آپ مذہب چھوڑیں, سیاست میں کتنے لوگ مرے ہیں مجھے بتائیں. ایگزیکٹلی, زیادہ جتنے لوگ پالیٹکس میں مرے ہیں جتنی, اور یہ دیکھیں مجھے بتائیں کتنے مولانا صاحب ہیں جو اس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ میں فلاں مسلک کے مولوی کو سڑکوں پہ گھسیٹ لوں گا, میں اس کو گربان پھاڑ دوں گا, میں اس کو قتل, میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ کتنے لوگوں نے کہا, اور یہ کتنی سیاسی جلگوں اور سیاسوں میں یہ کہا کہ ہم اس کو, بہت گندی لینگویج یوز ہوئی ہے, یعنی وہ لینگویج وچ از انسائٹنگ ٹو وائلنس, ڈائریکٹلی انسائٹنگ ٹو وائلنس. یہ تو پالیٹکس میں چلتا ہے, اور یہ یعنی ہیومن سائیکالوجی ہوئی. وائی آر یو ایسوسیٹنگ دس اسپیسیفکلی ٹو ریلیجیس پیپل؟ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. ریلیجیس لوگوں نے ملک, آپ کی سیاست کی وجہ سے انفارچونیٹلی آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہوا, اس میں تو کوئی تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بالکل بے بنیاد بات کریں ضیاء بھائی, اور اس کے بھی پیچھے ایک وجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ جہاں سے یہ پاور ڈیرائیو کرتے ہیں نا اپنی, ان کے کچھ آقا ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو بس ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی جان اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ. ابھی میں یعنی آپ دیکھیں, یہ جب شروع میں ایک پارٹی کے ساتھ تھے تو باقی پارٹیوں کو یہ اس طرح کی گالیاں نکالتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر جب یہ دوسری پارٹی میں گئے تو پھر یہ پچھلی پارٹی والوں کو اس طرح گالیاں نکالتے تھے. تو اسی طرح, اور ابھی ویری ریسنٹلی لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی, اور یہ وہ شخص ہیں کہ جب یہ حکومت میں تھے, جس پارٹی نے ان کو عزت دی, جس پارٹی کی وجہ سے یہ الیکٹ ہوئے, ان کے خاندان کے لوگ الیکٹ ہوئے, یعنی یہ اکیلے نہیں الیکٹ ہوئے نا, پورے خاندان کو الیکٹ کرواتے ہیں, اور پھر یہ پورا خاندان وہ مراد کا اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اور اس پارٹی میں ذرا سا مشکل وقت آیا تو یہ سب سے پہلے کلبازی کھا کر سائڈ پہ ہوئے, اور اب لوگ ان کی حقیقت جان چکے ہیں. صحیح بات ہے, اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ان چیزوں کی. اچھا میں یہاں پہ نا 2 چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اپنے پرسنل واقعات سے ریلیٹڈ. میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا, اور جو ہمارا باس تھا گورا تھا, اور رمضان کا مہینہ مجھے یاد ہے جب آیا تو میں, ظاہری بات اس ٹائم پہ میں نیا دین پہ آیا تھا, میں نے روزے رکھنا شروع کیے. تو کمپنی میں نا, یہ پاکستان کی بات نہیں, پاکستان سے باہر کی بات ہے, تو وہاں پہ کمپنی میں 1-2 مسلمان اور بھی تھے. تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم جو ہے وہ افطاری کے لیے بریک لیتے ہو اور جاتے ہو, تو یہ باقی تو کام کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میں مسلم ہوں, ایز اے مسلم مجھے پتا ہے کہ میں نے
روزہ رکھنا ہوتا ہے اور میں یہ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ بھی تو مسلم ہے, یہ نہیں کرتے. میں نے کہا ان کا پھر اپنا معاملہ ہے, میں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ کال نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے وہ میرا گورا باس تھا, اور اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے پھر جب آگے جا کے ڈسکس کیا نا کہ کیا وہ انکریمنٹس کی بات ہو رہی تھی اور اپریزلس کی بات ہو رہی تھی, اس نے کہا ان کو, یعنی دس از اباؤٹ منتھ اور 2 لیٹر, اس نے کہا ان کو میں اپریزل نہیں دے رہا. میں نے کہا وائی؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اس طرح کے کچھ الفاظ بولے کہ جو اپنے لارڈ کے ساتھ سنسیئر نہیں وہ میرے ساتھ سنسیئر کیسے یعنی ہوگا. جس آئیڈیالوجی پہ وہ سبسکرائب کرتا جس ہے کو وہ, اس ہاں, پہ وہ نہیں کیونکہ وہ sincere. یا تو اس کا کلیم ہے نا کہ وہ مسلم ہے, تو وہ اپنے لارڈ کی بات نہیں مان رہا, تو وہ اس کا کلیم یہ بھی ہے کہ وہ اس آفس کا امپلائی ہے, تو میری بات اس نے کیا خاک ماننی ہے, پہلی بات. دوسری چیز مجھے یاد ہے جب میں یو کے گیا تھا فرسٹ ٹائم, تو اس ٹائم پہ مجھے پتا تھا کہ میں نہ صرف مطلب میں ایک پاکستان کا امبیسڈر بن کے جا رہا ہوں, دینی میں اتنا اس ٹائم پہ نہیں تھا, لیکن میرے اندر نا وہ جو حب الوطنی ہے نا وہ اس کے ٹیکے لگے ہوئے تھے مجھے, بڑے اسٹرانگ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور میں کیمپس کے اوپر اکثر نا وہ کیونکہ یعنی پیدا ہوتے ہی ہم لوگ گلگت چلے گئے, تو میرے پاس وہ ایک گلگتی ٹوپی بھی ہے, اس کے اوپر وہ پرشر بھی لگے ہوئے ہیں, وہ ٹوپی پہن کے, اور ایک گلگتی چوغا ہے میرے پاس, وہ چوغا پہن کے میں کیمپس پہ ڈنکے کی چوٹ پہ پھرتا تھا. یعنی شام کے ٹائم نا آفٹر یعنی کلاسز آر ڈن, تو کیمپس پہ میں پھرتا تھا. اینڈ اے لاٹ آف پیپل وڈ آسک می کہ یعنی آئی وڈ لک لائک این ایلین کہ یار یہ چوغا پہن کے جو ہے نا گلگتی ٹوپی اور اوپر پر لگے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو پوچھتے تھے از دیر اے فینسی ڈریس پارٹی گوئنگ آن. تو آئی وڈ ٹیک دیٹ ایز این ایکسکیوز ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ پاکستان, کہ ایکچولی آئی ایم فرام پاکستان اور وہاں پہ یہ وہ ہے. اور پھر میں نے اتنا ان کو موٹیویٹ کر دیا, میں آج بھی میرے پاس اپنے کچھ پرانے جو میرے گورے دوست ہیں ان کے وہ میرے پاس وہ جو ہے نا وہ میسیجز اور وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, جس میں ان کو بٹھاتا تھا. اور کیونکہ ہمارے کچھ انڈین دوست بھی ہوتے تھے, تو میں ان سارے گوروں کو نا پرو پاکستان کر دیتا تھا. جب بھی کوئی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا, یہ گورے چیخیں مارتے تھے پاکستان زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایمبیسڈر جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار جس چیز کی محبت میرے دل میں ہے نا, آئی ایم گوئنگ ٹو انجیکٹ اٹ ایوری ویئر, جہاں مجھے لوگ ملیں گے میں یہ چیز کروں گا. سو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں آپ کو ویزے کیوں نہیں ملتے, آپ کو ویزے اس لیے نہیں ملتے کیونکہ آپ اگر کسی ملک کے ساتھ فراڈ کریں گے, کرپشن کریں گے, 2 نمبریاں کریں گے, وہاں جا کے نیوسنس کریٹ کریں گے, تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کہنا جی اگلی دفعہ ان کو یہاں نہیں بلانا. ابھی ہمارے یو اے ای سے میس ڈپورٹیشنز ہوئیں, سعودیہ سے میس ڈپورٹیشنز ہوئی, کیوں ہوئیں؟ مولوی آ گئے تھے وہاں پہ, مولویوں کو ڈپورٹ کی, اس لیے ڈپورٹیشن ہوئی کیونکہ پاکستانی یہاں پہ یعنی جھنڈ کے جھنڈ پورے جا رہے تھے وہاں پہ بیگنگ کے لیے. بیگنگ مافیاز آپریٹ کرتے ہیں اور وہ اربوں میں کماتے ہیں, وہاں جا کے وہاں جاتے ہیں کماتے ہیں, اور وہ جتنا پیسہ آتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کا استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. اسی ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے ایک بات مینشن کی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مدرسوں میں زیادتی کے معاملات ہوتے ہیں یہ اب ہمیں بتائیں گے کہ جی کس طرح سے جو ہے نا معاملات چلیں. دیکھیں ہمارا موقف آئی تھنک سب کو اب تک تو پتہ ہی ہوگا, ایم ڈبلیو اے پہ ہم لوگ یہ درجنوں دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی یا کسی مکتبہ فکر یا کسی بھی مولوی کے ساتھ کوئی الیجنس نہیں ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر کوئی مولانا صاحب یا مولوی صاحب بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سزا زیادہ ہونی چاہیے, زیادہ ہوگی. بالکل ہم کہتے ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے, ان کو شاید چوک میں ٹانگ دیں, جو مرضی ان کے ساتھ معاملہ کریں, فساد کی طرف لیکن ہم کہتے ہیں بھائی جان اپنی بھی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, آپ اپنی بھی جو ہے نا ذرا حالات کریں. صرف مولویوں پہ کیوں کر رہے ہو؟ میں آپ کو دو واقعات آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں ذرا, آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس وقت یہ میاں چنو میں ایک ہارفائنگ واقعہ ہے, گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر میاں چنو میں, یہ ویڈیو میں بلر کر کے چلوا دیتا ہوں. اس ڈاکٹر نے الیجڈلی کیا کیا کہ جو خاتون وہاں پہ آئی تھیں ان کے ہسبینڈ نے یہ ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کا چیک اپ کروں گا, اور چیک اپ کس طرح کروں گا اللہ معاف کرے, میں اپنی زبان سے آپ کی زبان کو ٹچ کروں گا, پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی پریگننسی ہے یا نہیں ہے. اس قسم کی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس قسم پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, میاں چنو میں ہو رہا ہے, میاں چنو میں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو اس کو کوئی پکڑے گا, اس کو کوئی پکڑ کے ٹانگے گا یا نہیں ٹانگے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہماری ایک اداکارہ اس وقت یو کے گئی ہوئی تھیں, الفرڈ گئی ہوئی تھیں, ماہرہ خان, وہاں پہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی, لوگوں نے وہ کیا. اچھا یہ مولوی ہراس کر رہے تھے ان کو, کون لوگ تھے یہ وہی ان کے فینس ہی تھے نا, کون لوگ تھے. اور دیکھیے بہت سے لوگوں نے بات کی سیکورٹی سچویشن خراب تھی, ٹھیک ہے بھائی, یہ لوگ کون تھے, ہو ور دیز پیپل, یہ کون مطلب ملا تھے, مولوی تھے, دینی, تو کون لوگ تھے یہ جو ہراسمنٹ کے, اور یہ اس لیول تک پہنچے کیسے, ہاؤ ڈڈ دے گیٹ ٹو دیٹ, یہ اتنی فرسٹریٹڈ کیسے ہو گئے یہ لوگ کہ جو یار آپ کسی کو بخشتے ہی نہیں ہو, آپ لوگ کوئی عام بندہ ہو, خاص بندہ ہو, آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہو. تو یہ مجھے بتائیں نا ان کے ساتھ پر کیا ہونا چاہیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے واقعات, اور ہم لوگ خود کئی دفعہ ہم لوگوں نے بات کی پوڈ کاسٹ میں بھی, پورے گروہ پکڑے گئے جو
بچوں کے ساتھ زیادتی کے پورے پورے رنگز بنے ہوئے تھے, کوئی ایکشن نہیں ہوا. پتہ چلا جی وہ بندہ جو ہے وہ UN کا امپلائی بھی رہ چکا ہے, فلاں جگہ پہ بھی کام کر چکا ہے. اتنے سارے معاملات کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں, اتنے سارے کیسز یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, اتنے سارے کیسز اسکولوں میں ہوتے ہیں. استاد پکڑا گیا وہ سندھ والا, آپ کو یاد ہوگا, جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, ٹیوشن پڑھاتا تھا. یعنی آپ مجھے بتائیں کس لیول پہ جا کے ہم ان کو مطلب سمجھائیں. Zabi, honestly saying and keeping the taking the statistics in an honest manner, you can conveniently say, ابھی کچھ دیر پہلے دانیال بھائی نے بھی یہ بات کی تھی کہ زیادہ تر جو بلکہ دین سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں نا, وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں کیونکہ خوف خدا زیادہ ہی پایا جاتا ہے وہاں پہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں غلط نہیں ہے, لیکن آپ غلط لوگوں کو کیوں مثال بنا رہے ہیں؟ جو اتنی بڑی میجورٹی دین کا خدمت کر رہی ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ ان کو کیوں نہیں مثال بناتے اگر آپ نے یہ لے کے ہی آنا ہے سین میں کہ یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے. اور بائی دا وے وہ آپ کو اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ علماء اسکالرز یہی سکھا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ جو صحیح لوگ ہیں. آپ یعنی اتنی کیئرلیسلی ان کے بارے میں یہ بات کریں گے, سبحان اللہ. اور پھر کیا آپ جیسے لوگوں سے سیکھیں گے ہم اقدار اور کیسے کرنا ہے, جو آپ کا پاسٹ ہے اور آپ کی جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے, بے شک آپ سے سیکھیں گے پھر ہم. اچھا عمر بھائی, ابھی ریسنٹلی ایک خاتون نے مجھے ریچ آؤٹ کیا فرام فارن کنٹری. ان کا کوئی فیملی ممبر تھے, وہ ہمارے ہی پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کالج آف ڈینٹسٹری ہے, وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہوا, داخلہ ہوا, وہ وہاں پہ گئے. اور میں نہ تو بچے کا نام لوں گا نہ میں اس وقت کالج کا نام لوں گا, بٹ وقت آنے پہ ہو سکتا ہے ہم اس پہ پوری کیمپین بھی چلا دیں, کوئی پتہ نہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب اس بچے نے وہاں پہ داخلہ لیا تو فرسٹ آف آل وہاں پہ جاتے ہی نا ایک ریگنگ کلچر ہے, جو ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. ریگنگ کلچر ہے. انہوں نے کیا کیا, اس کو بچے کو وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹ ساتھ موجود تھے, ان کو ریگنگ کا نشانہ بنایا. ریگنگ میں کیا ہوا, ان کو کہا کہ سارے بچے کپڑے اتار دو اپنے, یہ بوائز کی بات ہو رہی, ان کو کہا سارے ننگے ہو جاؤ. ننگے ہو گئے. اس کے بعد ان کو اناپروپریٹلی ٹچ کیا گیا, سیکشولی ہراس کیا گیا, ان کے جسم کے اوپر گندی گندی چیزیں بھی لکھی گئیں اور گندے گندے امیجز بھی بنائے گئے, ٹیٹو کیے گئے مارکرز کے ساتھ. اس کے بعد ان کو ننگی حالت میں پریڈ کرائی گئی اور پھر کہا گیا کہ جو گرلز ہاسٹل ہے اس کو فیس کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کتوں کی طرح بھونکو. یہ سارا کچھ ریگنگ کا حصہ تھا. مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان ہے؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیں, یہ ایک چیز ہو مولوی ہیں اور یہ مولوی. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کہتے ہیں جی یونیورسٹیوں کے حالات بہت اچھے ہیں. اچھا مجھے بتائیں جن پیرنٹس کو یہ واقعات, یہ باتیں نا دبنے سے دب نہیں سکتی. یہ ریگنگ کے واقعات سارے بچوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اور وہ شرما شرمی میں نہ بتائیں اور بات ہے, بیکاز اتنا کچھ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ٹراما میں سے گزرے ہوتے ہیں کہ بھئی میں اب یہ کس سے بات شیئر کروں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ والے واقعات بھی ہو رہے ہیں, وہ ڈانس گانے والے بھی ہو رہے ہیں. ایک ماں باپ اپنے بچوں کو جو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, بچوں کو یا بچیوں کو, وہ 10 دفعہ تو سوچے گا کہ بھئی میں کس اسکول میں بھیج رہا ہوں. اگر تو میری بچی کا یہ انجام ہونا ہے یا میرے بیٹے کا یہ انجام ہونا ہے کہ اس کو ننگا کیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا, تو یار تھینک یو یار, مجھے اپنے بچے کی عزت زیادہ جو نا پیاری ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ زیادہ پیاری ہے, بجائے اس بات کے کہ آپ اس کو ایک ڈگری دے کے یہاں سے باہر نکالیں گے اور اس بائی دا ٹائم ہی گیٹس آؤٹ وہ ایک نفسیاتی مریض بنا ہوگا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور تڑکا میں لگا دوں اسی مکس کے اندر, وہ یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ابھی آپ کو نظر آیا ہوگا بیک ٹو بیک کچھ واقعات ہوئے, اور یہ پہلے بھی تھے, پہلے شاید اتنا رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں. نیگلیجنس فرام یونیورسٹی اینڈ اسکول ایڈمنسٹریشن ان ٹیکنگ کیئر آف چلڈرن جو بیچارے انجر ہو جاتے ہیں. ہاں جی جی. اور کئی ایسے ہیں جن کی موت واقعہ ہو گئی, کئی ایسے ویڈیوز میری نظروں سے گزرے جہاں پہ طلباء طالبات یا ان کے پیرنٹس اسکول کالج یونیورسٹی کے باہر احتجاج کرتے ہوئے پائے گئے کہ ہمیں جسٹس چاہیے, ہمیں جسٹس چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنی دیر سے یہاں پہ زخمی پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. یعنی کہ کوئی اور وہ اس میں یا تو مر گیا یا مر گئی بچی, یا پھر کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہوا کہ جہاں پہ انتہائی یعنی شدید طریقے سے ایز اے پیرنٹ بہت ہی کنسرننگ اور افسوسناک واقعہ تھا. اور وہی بات جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے. دیکھیں اس ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے یہ چیزیں نا امپارٹ کرنی ہوتی ہیں آپ کے اوپر. ان کے اندر تو وہ پریکٹسز ہونی چاہیے, کم از کم انسان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, انسانیت کے کیا کچھ حقوق ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دس واز ون آف دا ویری کنسرننگ انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ کہ ہمارے یعنی کہ اتنی بڑی, اور وہ بھی ایسے جو ویل ایجوکیٹڈ یا ہائیلی ایجوکیٹڈ کیٹیگری میں ہی آتے ہیں وہ اسکول. تو جب یہ تو مسائل ہو گئے نا, تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں بگاڑ اس حد تک بڑھ چکا ہے. ڈرگز اگر دیکھے جائیں, پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, اس کیس کے دوران جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے
کہ جس لیول پہ آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر ڈرگ سپلائی ہو رہے ہیں, صحیح ہے, تو وہ بہت الارمنگ تھا. اسی طرح پھر اور بہت ساری برائیاں ہیں, یہ جو ڈیٹنگ کلچر ہے, پھر ریگنگ کلچر کی بات کی آپ نے, پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے ہمارے نوجوان جن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو ہم ایکنالج بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یار یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں لیٹ اسٹارٹ فرام دا بیس لیول. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیے اب تو پرابلم ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی ہم لوگ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, مطلب یہ پرابلم ہے, ہمیں آپ نے اس پرابلم میں پھینک دیا ہے, اب آپ کہتے ہو سولوشن دیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں اسٹوڈنٹس کی طرف, کیونکہ اس میں نا تقریباً 4 اینٹیز ہیں جو اس میں شریک ہیں اس پورے پروسیس میں. نمبر 1 اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اس چیز میں انوالوڈ ہیں, آپ کی یونیورسٹی میں ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں, ناچ گانا ہوتا ہے, ہلڑ بازی ہوتی ہے, ریگنگ ہوتی ہے, یار آپ تھوڑا سا اسٹینڈ لیں اور آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں, آپ ان کے سامنے اپیل کریں. آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے, آپ اس پورے پروسیس میں اسٹیک ہولڈر ہو, آپ لوگوں کی ایک آواز ہے, آپ جا کے بھائی یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چاہے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں کچھ ہوگا تب بھی آپ جائیں, اپنا رول پلے کوشش کریں. جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نا وہ مینڈک جو تھا وہ آگ بجھانے کے لیے کوشش کر رہا تھا, تو ہم بھی چلیں کوشش ہی کر لیتے ہیں. اور اس کے ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس بھی ہیں کہ کئی اسٹوڈنٹس نے ہمیں رابطہ بھی کیا اور کئی سے ابھی بھی ہمارے تعلقات رابطے ہیں جنہوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں باقاعدہ اسٹینڈ لیا کئی ایسے چیزوں پہ کہ فنکشن فار ایگزامپل آپ نے کرنا ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ ضرور کریں, اس دائرے میں کر لیں, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. لیکن یہ جو خواہ کی یہ جو آپ کانسرٹ اور ڈی جے نائٹ تو فلانا نائٹ تو جس میں کھلا شرابیں بھی چلتی ہیں, ڈرگس چلتی ہیں, سب کو پتہ ہے. I mean if you think it's not happening, آپ سے ذرا بیوقوف بندہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہو رہا. ڈرگس چل رہے ہیں, شرابیں چل رہی ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, زنا کے اڈے بن جاتے ہیں ہمارے اسکول, اللہ معاف کرے. اس کے بعد جب اسکول بچے نکلتے ہیں, ہمارے پاس درجنوں بھی کم نمبر بتا رہا ہوں, 100s میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ بچے پارٹیز کے بعد پھر آفٹر پارٹی کے لیے کہیں اور جاتے ہیں اور وہاں پہ پورے ہوٹل کبھی کبھار بک کرا لیتے ہیں. اچھا, سو اسٹوڈنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلا بند یہاں باندھیں کہ وہ کہیں گے جی یہ ایونٹس ایکسیپٹیبل رینج میں, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنے اسکولوں میں یہ کہا کہ جی ہمیں مصلی بنانے دیں, مسجد بنانے دیں, ہم یہاں پہ کم از کم نماز پڑھ لیا کریں. اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو انکریج کریں جس کا تعلق ان کی تربیت کے ساتھ ہے, جن ایکٹیویٹیز کا تعلق ان کی کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ہے, ان کو انکریج کریں. اسپورٹس کو انکریج کریں, ہیلدی گیمز کو انکریج کریں. یعنی اس طرح جو ایون جو آپ کے ٹرپس ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ٹرپس جس میں لرننگ بھی آتی ہے اور آپ کچھ سیکھتے ہیں. یعنی ان ایکٹیویٹیز میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لائیولی قسم کا آپ کا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ان ٹرمز آف بریکنگ دا شریعہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا, یہ پہلا اسٹیج ہے. دوسرے لیول پہ آتے ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اگین اس پورے سسٹم کے اندر, ان کو چاہیے کہ وہ اگر یہ بات سمجھ چکے ہیں جو آج ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ جائیں انتظامیہ کے پاس, اسکول کے پاس کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم کے لیے بھیجا ہے, ناچ گانے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے یہاں پہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, نفسیاتی مریض بنانے کے لیے نہیں بھیجا. ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پہ علم سکھانا ہے, ہم چاہتے ہیں یہ انجینئر بنے, یہ ڈاکٹر بنے, یہ فلاں بنے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ پاگل ہو جائیں اور ان کا دماغ خراب ہو جائے, جو ابیوز سے یہ گزریں گے ڈیو ٹو جو آپ کا ریگنگ ہے یا جو آپ کی فار ایگزامپل یہ جو ناچ گانے اور اس قسم کی فیسٹیوٹیز ہیں. یا ابھی اس وقت میں ایک پیرنٹ سے بات کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے اور شاید ان کی بات آپ کو سخت لگے لیکن بہرحال ان کی بات میں وزن بہت ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے بچے کو نشئی بنانا نا کالج بھیج دے. یعنی کہ نشئی کہہ رہے ہیں, یعنی دیکھیں وہی اچھا نشئی سے مراد ان کی نا ویپ بھی ہے. یعنی میں آپ کو پلیز میں چاہتا ہوں کوئی سروے اس پہ کر دے, پلیز کوئی سروے کر دے کہ کتنے فیصد بچے کلاس 7th کے اندر ہمارے اسکولوں میں کلاس 8th کے اندر ویپ کر رہے ہیں, کتنے جو ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہیں, کتنے جو ہے وہ ہیش کر رہے ہیں اور کتنے جو ہے وہ باقی ڈرگز میں. سو لیٹ اسٹارٹ ود دا سروے فرام کلاس 6 اور 7 سے شروع کریں. کتنے بچے جو, اور پھر یہ پراپر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالیں پاکستان کا کہ کتنے بچے یہ کام کر رہے ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ بائی دا نمبر. اور اچھے بھلے بچے جاتے ہیں, اچھے بھلے جاتے ہیں, پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں بیکاز ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ. سارے ہی کر رہے ہیں, You want to look cool. Yeah, for sure. So the whole idea is کہ میں ابو سارے ہی کر رہے تھے وہاں پہ, اور زیادہ تر بچے سیکھتے اس طرح سے ہیں کہ جی وہاں پہ جاتے ہیں اور اسکول کالج میں کوئی نہ کوئی ان کو ٹرائی کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم نے بھی کر لیا. میں خود کئی درجنوں کے حساب سے اسکولوں میں جا چکا ہوں جہاں پہ پرنسپلز جو ہے نا وہ دراز کھولتی ہیں اور اندر سے ویپ کے پورے وہ جو ہے نا وہ گچھے نکالتی ہیں. یہ ہے جی ہم نے جو آج کانفسکیٹ کیا, یہ ہے جی آج کانفسکیٹ کیا. سو پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ پیرنٹس اپنے طور پہ کہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے بھیجا ہے, اس لیے نہیں بھیجا. آپ کو ہم آتھرائز کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کانفسکیٹ بھی کریں, واپس بھی کریں, اور آپ
اگین کیریکٹر بلڈنگ والے ایسے میجرز لیں, آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں جو کہ ان کی تربیت میں اضافہ کریں, نہ کہ ان کے بگاڑ میں. کیونکہ اکثر یہ جو لوگوں کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا, دا فرسٹ ٹائم آئی ٹرائی ڈرگز یا دا فرسٹ ٹائم آئی ہیڈ ایلیسٹ ریلیشن شپ ود اے گرل, یہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز ارینج کی ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں. وہ جو ہوتا ہے اینول نائٹ, تو ڈی جے نائٹ, تو فلانی نائٹ, انہیں پہ یہ سارے معاملات سٹارٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انتہا کہاں ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں ایڈ کروں جب پیرنٹس کا جانا بہت امپورٹنٹ ہے. وی ہیو ایکسپیرینس اٹ آور سیلفز ایکچولی. آپ کئی دفعہ اسکول والے ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, کئی دفعہ اسٹوڈنٹ پیرنٹس کی جانے کی وجہ سے یا ملٹیپل پیرنٹس کی جانے کی وجہ سے ان کو ایک چیز کی طرف وہ ملتی ہے موٹیویشن کہ اس کو ہمیں کچھ روک تھام کرنی چاہیے. اور ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے جی کہ یہ تو سارا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, میرے ایک جانے سے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ میں کیا ہو جائے گا. نہیں, آپ پھر بھی جائیں. یو نیور نو کہ کون سا وہ بندہ ہوتا ہے جس کی جو شروعات کرتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اور اگر ملٹیپل پیرنٹس جائیں گے نا کسی خرابی کے خلاف ایڈمنسٹریشن کے پاس, تو آبویسلی دے ول تھنک اباؤٹ اٹ بیکاز دے ہیو ٹو میک منی ایٹ دی اینڈ. کیونکہ پیسے انوالوڈ ہے نا, کیونکہ پیرنٹ دیتا ہی پیسے ہے. تو ضرور جائیں پیرنٹس اور ایڈمنسٹریشن سے بات کریں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے دانیال بھائی آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ اگر آپ نے پٹیشن کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ پیرنٹس کو ملائیں, لائک مائنڈیڈ پیرنٹس سے. دیکھیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو نا, سوشلی ایکٹیو ہو. جس طرح ورک یونینز ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں, تو پیرنٹ یونین ہونا چاہیے جہاں پہ پیرنٹس مل کے کہیں کہ بھائی یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے. اور دیکھیں اصل میں پتہ کیا بات ہے, یہ ساری باتیں میں کسی پیرنٹ سے کروں گا نا, وہ کہے گا جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پھر آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں گے نا, آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو امپاور کرنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں آپ پلیز اٹھیں. دیکھیں میں اب ہر اسکول میں جا کے گھس کے تو نہیں پرنسپلوں سے جا کے لڑائیاں کروں گا نا, حالانکہ ہم جاتے بھی ہیں, ہم بات بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی, سب کچھ ہم کرتے ہیں. مائی پوائنٹ از پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ آپس میں کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں, وہاں پہ ڈسکس کریں یار یہ واقعہ ہوا ہے, what are we going to do about it. تو لیٹس سائن اے پیس آف پیپر. ایک ان میں سے کوئی جو تھوڑا سا جس کی انگریزی سیکھی جو ہے نا اچھی ہے, لیٹر بنا لے, باقی اس پہ سائن کر دیں, جا کے پرنسپل صاحب کو یا ہیڈ ڈین جو بھی ہیں ان کو جا کے سبمٹ کریں, اور اس پہ اپنا ویٹ ڈالیں کہ بھائی یہ ہم لوگ اس کو انڈورس نہیں کرتے جو آپ لوگوں نے حرکت کی ہے یہاں پہ. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ دینی فریضہ بھی انجام دے رہے ہوں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی, اپنے بچے کے ساتھ بھی اس کی پرورش کا حق ادا کر رہے ہوں گے, اس کو نقصان سے بچا رہے ہیں. نمبر 3, آپ کی چند پیرنٹس کی کسی ایشو کو براٹ اپ کرنے کی وجہ سے اور اس کے ایکشن لے لیا ایڈمنسٹریشن, اس کی وجہ سے ایک مے بی پوری وہاں پہ جو جنریشن تھی, جو باقی جتنے بچے ہیں وہ سب شاید بچ جائیں, اور ان سب کی بچنے کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا, بہت بڑا صدقہ جاری ہوگا. اینڈ لاسٹلی آئی فیل کہ بلکہ لاسٹلی نہیں, 2 اور رہتے ہیں. ایک تو تیسرے نمبر پہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو آپ کے یونیورسٹی خود یا اسکول کی جو انتظامیہ ہے, پرنسپل ہیں, ہیڈز ہیں, وہ سارے خود اس بات کو سوچیں کہ بھئی ہم اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی کی کیا ریپوٹیشن چاہتے ہیں. ڈو یو وانٹ, آپ کو پتہ نا یہاں پہ کئی یونیورسٹیز ہیں جو کہ نون ہیں کہ اس یونیورسٹی میں ڈرگز بہت چلتے ہیں, یا اس یونیورسٹی میں, یعنی سوری فار دا لیک آف بیٹر ورڈ, بچیاں بہت آتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس یونیورسٹی کا ماحول بڑا سیٹ ہے. ماحول کسے کو کہتے ہیں یار, مطلب مجھے بتائیں نا ماحول کیا, وہاں پہ ہوا اچھی چلتی ہے, مرگلا کی پہاڑیوں کے بہت قریب ہے, ٹھنڈا بہت ہے, نہیں, کہتے ہیں جی اس یونیورسٹی کا ماحول بڑا سیٹ ہے, بڑی خوشی سے. ماحول کا مطلب یہ ڈانس پارٹی شارٹیاں سین ہونے. اچھا, تو یہ جو چیزیں ہیں, آپ اپنی ریپوٹیشن کی فکر کریں. یا پھر وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ تعلیمی اہم ہی ہے یار, بس یہاں پہ ہر کسی کو رکھ لیتے ہیں. آپ اپنے ایکیڈیمک ایکسلنس کی طرف جائیں نا, آپ اپنے آپ کو بہتر کریں ان ٹرمز آف یور ایکیڈیمکس, ان ٹرمز آف دی آؤٹ پٹ دیٹ یو کریٹنگ, اور آپ فوکس کریں آن کیریکٹر بلڈنگ. یعنی جب تک ہمارے یونیورسٹی, اسکولس, کالجز اس کو تعلیم اور تربیت کو ساتھ نہیں جوڑیں گے نا, وی ول اسٹل ہیو اے پرابلم. ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, میتھس پڑھا رہے ہیں, انگلش پڑھا رہے ہیں, اور ان میں جتنے بھی بچوں کے نمبر آتے ہیں نا ان کی تصویریں ہم کالج اسکول کے باہر لگا دیتے ہیں. یہ جی اس کے اتنے نمبر آئے تھے, اس کے اتنے اے آئے تھے, اس کا یہ آیا تھا. اللہ کے بندو, ان میں سے اخلاقی طور پہ کسی کا کیا گریڈ تھا, اخلاقیات میں یہ لوگ کہاں ہیں, جن کی شکلیں آپ نے باہر لگائی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یہی بچہ سب سے بڑا چرسی یہی ہوگا. یعنی آپ دیکھیں یہ جو ابھی واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, یہ جو ارمغان والا واقعہ وہ جو کراچی میں ہوا تھا, یہ کون لوگ تھے یار, یہ کراچی کے ٹاپ سکولز کے پڑھے ہوئے بچے تھے, کراچی کے ایلیٹ سکولز کے تھے. لک واٹ ہیپنڈ, دے اینڈ اپ کمٹنگ مرڈر. اینڈ وہ جو پورا نیچے وہ جو رنگ چلا رہا تھا, وہ سب کچھ کا سب حرام کا بزنس چل رہا ہے, سب 2 نمبریاں چل رہی ہیں, ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ آپ ہی کے اور ہمارے بچے ہیں. یہ وہی ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جو اچھے اسکولوں سے پڑھ کے ان کا یہ حال ہے. تو مجھے بتائیں برے اسکول والوں کا کیا حال ہونا چاہیے. اگر یہ حال ان کا ہے جو ٹاپ اسکول سے پڑھ رہے ہیں, تو جو ورس سے پڑھے ان کا کیا حال ہونا چاہیے. وہ تو پھر ان کا تو ہمارے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی ریپوٹیشن سے بھی پہلے جو چیز آتی ہے نا بطور ایڈمنسٹریشن, اگر آپ ایڈمن کا پارٹ, ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہیں,
وہ اللہ کے سامنے ذمہ داری رسپانسبلٹی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ریاست میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ عمر بھائی میں وہ مسلمانوں کے لینگویج بچے بول رہا ہوں پڑھنے جو آ رہے وہ ہیں۔ سمجھتے ہیں اصل میں بات جی پتہ بالکل کیا صحیح ہے، کبھی لیکن کبھار- ہمیں know, کہنا of تو ہے course, نا یہ، of course, کیونکہ of course. کچھ جس کو ذرا سا خوف ہے تو جو ڈگمگا رہا ہے کم از کم اس کو تو یہ بات مل جائے گی کہ سب سے پہلے اللہ کی وجہ سے، کیونکہ یو آر ریسپانسبل فار دا سسٹم، واٹ ایور یو ول میک دا پالیسی یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، جس سے سینکڑوں ہزاروں بچے اس سے افیکٹ اور ہوں گے۔ آپ کے اختیار کے دور میں جتنے بچے پاس آؤٹ ہوں گے وہ آپ کا یا تو صدقہ جاریہ بنیں گے یا گناہ اور جاریہ جو بنیں آپ گے۔ کہہ رہے ہیں وہ تو پریکٹیکلی بالکل 100%، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ریپوٹیشن، واٹ کائنڈ آف ریپوٹیشن ڈو یو وانٹ ان دا سوسائٹی۔ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی یا ایک ادارہ ہے جس کا ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ایجوکیشن دے رہا ہے، اس کا اس سے زیادہ ریپوٹیشن کا پتہ چلے گا، اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوں گے کہ جی ان کا ماحول کیسا ہے، ان کی سو کالڈ فالس انلائٹنمنٹ، ڈانس پارٹیز شارٹیز یہ کیسی ہیں، کتنی ویسٹ کے مطابق ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی انجینئرنگ یا اس ٹیکنیکل فیلڈ میں سبجیکٹ میں، اگر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے تو اس فیلڈ میں وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم بطور مسلمان اور پاکستانی ہم اپنی اقدار کو نہیں بھول سکتے، چاہے آپ انجینئرنگ یونیورسٹی چلا رہے ہیں یا ایگریکلچر یا کوئی میڈیکل، وی آلویز ہیو ٹو کیپ دوز، یعنی اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا پڑے گا۔ اور ایون بچوں کو میں کہتا ہوں، جو ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو کیوں لوگ اٹریکٹ ہوں گے، کبھی کبھار بچے اسی لیے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بچے اس لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں یار ماحول بڑا اچھا جی ہے، بالکل، تو ابو میں نے فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے کیونکہ ماحول بڑا اچھا ہے۔ تو اچھا، تو آپ یہ سوچو، میں ان بچوں سے مخاطب ہوں، آپ یہ سوچو آپ کا فیوچر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ جو 4 سال آپ نے گزارنے ہیں وہاں پہ یا 2 سال گزارنے یونیورسٹی ہے یا کالج ہے، کہ آپ کہتے ہو جی ماحول اچھا تھا لیکن آپ نے زندگی تو برباد کر دی نا اپنی، ماحول تو مل گیا آپ کو لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی اگر مجھے اکیڈیمکلی میں ایکسیل کر جاتا تو کل کو مجھے اچھی جاب ملتی یا میں اچھا بزنس کرتا یا میں زیادہ شارپ ہوتا یا میں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ آتا تو میرا فیوچر بن جاتا، لیکن اس کی فکر آپ نے نہیں کی اور آپ کی آخرت بھی بن جاتی، لیکن یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے چسکے کے پیچھے نا آپ نے اپنی دنیا آخرت دونوں کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اینڈ اس میں جو چوتھا کمپوننٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے، وہ ہماری وہ لوگ ہیں جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ ہیں جو گورننس کے اندر ہیں، جو لوگ پالیسی میکرز ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئیں جہاں پر بچوں کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ ہر اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر مسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کچھ اچھے اقدام اٹھائے گئے جیسے کہ جو ہے نا قرآن اسٹڈیز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بیچ میں آئیں، لیکن بہرحال اس کی بھی امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی یا اس کو پوری طرح ہول اسکیل رول آؤٹ نہیں کیا جائے گا یا اس کو ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ نہیں بنایا جائے گا، تب تک جو ہے نا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نان سیریس بیہیویئر ہے۔ اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو تو میں سمجھتا ہوں یہ چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ کی نیشن ہی نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ ایسے لوگ تیار کر رہے ہو جن کو نہ تو کوئی دنیاوی طور پہ وہ کمپیٹنٹ ہیں، نہ وہ کوئی کیریکٹر والے لوگ ہیں، بلکہ کیریکٹر لیس قسم کے لوگ آپ کریٹ کر رہے ہو، دین forget about this country، آپ بھول جاؤ کہ یہ پاکستان بچے گا بھی، اگر یہ تو لوگ کھا پی جائیں گے اس کو۔ آئی تھنک کہ نا انسان یہ جس مین امبریلا کے اندر آتے ہیں نا، جب وی ہیو ٹو سے دیٹ بیکاز دس از دا ریالٹی، وہ ہے آپ کا اپنا اللہ سے کیسا کنیکشن ہے۔ ایز اے پیرنٹ آپ دیکھیں، ایز اے ایڈمنسٹریٹر دیکھیں، آپ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کا میرے بچے پروٹیکٹڈ رہیں، میری بیٹی پروٹیکٹڈ رہے، جس کام کے لیے میں بھیج رہا ہوں یہ وہی کر کے نکلے اور ایک شریف اور آنریبل وے میں یہ وہاں سے ریٹرن ہو اور اپنی وہ سوسائٹی میں آگے اپنا رول پلے کرے۔ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کا اپنا ریلیشن شپ اللہ سے کیسا ہے، کیونکہ اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں 100 دفعہ بھی کہنا پڑے ہمیں کہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ ہماری بیسک ان سب پرابلمس کی جو بیس میں پرابلم لایا کرتی ہیں جب وہ یہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا نا ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کو چاہیے یہ کریں، وہ کیسے ہوں گے جب گورنمنٹ کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے؟ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں زیادہ تر ان کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ایسی پالیسیز کی بجائے وہ ڈانس پارٹیز اور ان چیزوں کے حوالے سے کوئی ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو بیس میں یہ لائے کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک بہت پروفاؤنڈ مثال دیتا ہوں، سبحان اللہ، اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے نا کہ میرے بچے پروٹیکٹڈ رہیں، یہ ماحول اور یہ سوسائٹی نا بہت والیٹائل ہے، اس میں کسی بھی طرف جا سکتا ہے، اللہ بچائے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی ہنٹ دی ہے، اور اسلاف سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ دے ٹک اٹ لائک دیٹ۔ اللہ نے جہاں پہ وہ مینشن کیا ہے نا واقعہ وکان ابوہما صالحہ کی بات آئی ہے جہاں پہ کہ وہ دیوار اللہ تعالیٰ نے بنوا دی خضر علیہ السلام سے کہ وہ گرنے لگی تھی اور اس دیوار کو بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ جی یہ تو بستی والے بڑے عجیب لوگ تھے اور اس طرح تھے، انہوں نے خاطر خواہ بھی نہیں کی، کوئی مسافروں کا خیال بھی رکھا، تو آپ ان سے کوئی وہ لے کے کرتے معاوضہ ہے، آپ نے خود ہی کر دی۔ تو بعد میں جب تعویل اس کی بتائی تو بتایا کہ یہ دیوار ان بچوں کے گھر کی تھی جو یتیم تھے
اور وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک انسان تھا. فاراد ربک ان یبلغہما اشدہما ویستخرج کنزہما، کہ اللہ نے تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ان کا یہ اس کے نیچے ایک ان کے لیے خزانہ ان کے والد کی طرف سے وہ چھپا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ ایکسپوز ہو جاتا اور یہ بستی والے جیسے لوگ ہیں یہ اس کو اچک لیتے، تو جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کا یہ پروٹیکٹ کر دیں. دیکھیں غور کریں، اگر آپ بطور پیرنٹ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، اللہ سے آپ کا کنیکشن اچھا ہے، اللہ آپ کے بچوں تک کا خیال رکھیں گے. آپ نہیں رہے نا اس دنیا میں، یا آپ حاضر نہیں ہیں وہاں، آپ کسی اور جگہ پہ جا کے جاب کر رہے ہیں، آپ کو بزنس ٹرپس پہ جانا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں گے. اور ہمیں صحابہ اور اسلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص طور پہ ایکٹ آف گڈنس کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے بچوں کے لیے ہے، کیونکہ وکان ابوہما صالحا، اگر میں نیک ہوں گا نا تو میرے بچوں کا اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان سب کی بیس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعلیمات پہ آپ کا اللہ سے کیسا کنیکشن ہے، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں، آپ پیرنٹ ہیں یا آپ بذات خود اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا عمر بھائی، یہ تو اوبیسلی اس میں گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اگر سارے متقی ہو جائے نا تو ان للمتقین مفازہ، ان کے لیے تو ویسے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں رکھی ہیں، اور تقوی والے ہو جائیں. مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ لوگ جو چاہے وہ اسکولس کے یا کالجز کے یونیورسٹیز کے ہیڈز ہیں، یا ہمارے گورنمنٹ لیول پہ ہیں، یا پیرنٹس ہیں، یا کبھی کبھار بچے بھی ہیں، ان کو جینونلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. یعنی ان کو نا یہ جو اللہ کی نافرمانی جو ہے نا یہ ان کو کھٹک بھی نہیں رہی ہوتی. ان کو لگتا ہے یار دیکھو یہ تو لائٹ انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں کیا بری بات ہے، اتنے اسٹرکٹ نہ یعنی ہو، اتنا بھی کیا، اس میں بھی کیا، اس سے عذاب آئیں گے ہمارے اوپر، اس سے، یعنی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. وائل دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب آپ نافرمانیاں کرتے ہو، پہلے آپ اپنے طور پہ نا اپنے ایجوکیشن لیول کو تھوڑا اپ کرو. صرف قرآن پڑھنا اور ناظرہ کرنا اور ریسائٹ کرنا مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے، چاہے ہم بچے ہیں یا ہم پیرنٹس ہیں یا ہم اسکول مینجمنٹ میں ہیں یا ہم گورننس میں ہیں، کیا ہم نے قرآن ترجمے سے سمجھ کے پڑھا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوا ہے؟ اگر تو آپ غور و فکر کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں اور کون سی نہیں پسند. پھر آپ کے جو شک ہے نا کہ نہیں یہ مجھے نہیں لگتا اللہ تعالیٰ یہ مائنڈ کرتے ہوں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ مائنڈ کیا کرتے ہیں. آپ کے لگنے سے تو میٹر نہیں کرتا نا، یہ تو ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ نے کیا آرڈر کیا ہوا اس کے بارے میں. سو a lot of people out of their ignorance of the actual text of the Quran، ان کو سمجھ نہیں آتی یا پڑھا نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے ان چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چونکہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے یہ تو ہلا گلا موج مستی تو چلتی ہے. دیکھیں ہم پاکستانی قوم جو ہے نا، ہم لوگوں نے واقعی میں ہم بیکاز آف آر ہسٹری اور بیکاز آف آر یہ جو ہم آدھے سیکولر آدھے مسلمان قسم کے آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوئے ہیں، ہم لوگ واقعی میں کنفیوز ہو چکے ہیں. اور کنفیوز یا تو ہو چکے ہیں یا کیا گیا جو ہے نا پری پلاننگ کے ساتھ، کہ اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ہمیں واقعی میں نہیں پتہ. اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہر سال حج بھی کریں گے، ہر سال عمرے پہ بھی چلے جائیں گے، ہر سال وہ کریں گے، ان کو لگتا ہے ہم نے سارا کچھ دلوا دیا، جو کچھ ہم نے کیا تھا سب کچھ معاف ہو گیا. بس جا بھائی یہ بھی ہے. اور دوسرا ابھی آپ نے جو چوتھا اسپیکٹ جو آپ نے کیا پیرنٹس والے پہ، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت امپورٹنٹ ان کا وہ ہوتا ہے اس پوری چیز میں. جب جو چوتھے کی آپ بات کریں، میرا اس پہ بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، پالیٹکس کے ہوں، اسپیشلی ہمارے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری جو ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک بڑے ریگریس پروسیس کے تحت لوگ ہائر ہوتے ہیں، اور یوزلی یہ آپ کے ملک کی کریم ہوتی ہے. اس میں ایک بہت زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں، اور ان کا اس طرف اور ظاہر سی بات ہے کہ پالیسی میکنگ کے اوپر بھی ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. بلکہ انفیکٹ پالیسیز ہی یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پالیٹیشینس کا کیا کیلیبر ہے سوری ٹو سے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں سوائے چند کے باقیوں کو تو یعنی الف بے بھی نہیں آتی یہ لیجسلیشن وغیرہ کی. بڑا ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے. ان کو بس پکی پکائی وہ ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے ڈش پالیسیز بنا کر، اور وہ پاس کر دیتے ہیں. اور ان کو کون دے رہا ہوتا ہے پیچھے سے؟ ورلڈ بینک دے رہا ہوتا ہے. ابھی سندھ کے اندر آپ دیکھیں، سندھ کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے آپ کے وہ ہیں وہ ورلڈ بینک کر رہا ہے. اسی طرح آپ کے UNDP وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ضیاء بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اچھا اسی طرح اسلام آباد کے اندر اگر دیکھیں، کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے اور یہاں پر ایسے ادارے موجود ہیں جن سے پورا ملک چلتا ہے. تو میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ، میں اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا ایکٹیوسٹ رہا. تو جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے، تو میں یہ کرتا تھا. بلکہ انفیکٹ میرے پر 3 بار ڈسپلنری کمیٹی نے ایکشن لیا. صحیح ہے. اب ہوا کیا کہ ہماری یونیورسٹی میں کہ
ہوتے تھے تو ہم نے ایک قرآن کلاس شروع کی. تو پہلے تو میرے پہ یہ الزام لگا کہ نا یہ کیونکہ ان کا تعلق ایک گروپ سے یا ایک جماعت سے ہے تو یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا, یعنی انہوں راستہ روکنے. پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نہیں کرواتا, میرا تعلق ہے, میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو ہماری یونیورسٹی میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے, ان کو میں نے کہا کہ یار آپ انیشیٹو لیں, میں لوں گا تو میں تو کنٹروورشل ہو قرآن کلاس. ہاں قرآن لمبی چوڑی کوئی ایسی میں نے کہا میں نے کہا پرو ایکٹیو ہوتے ہیں نا, ضروری تھوڑی ہے کہ ہم زور لگائیں احتجاج کریں. تو یقین مانے ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا دیا بھائی. یعنی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پالیٹکس کر رہا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو ان کو ایک نا الرجی ہے. اور دوسرا یہ کہ یعنی میں نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے بتایا تھا, ایک جج صاحب سے مکالمہ ہوا تو انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا فلسطین والے ایشو پہ کہتے ہیں جی وہ عربوں کا مسئلہ ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں کا. صحیح ہے. تو جب ایسے لوگ, ان کو میں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تو وہ کہتے ہیں جی آپ میرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. بتا دیں تاکہ میں حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار غزہ کے اوپر بام پھینکے جا رہے ہیں اور آپ کو ادھر پاکستان میں تکلیف ہو رہی ہے. کل کو پاکستان کے اوپر کوئی بام پھینکے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ عرب ورلڈ میں کسی کو تکلیف ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے نا, تو جو امت کا حصہ ہے نا اس کو درد ہونا لازم و ملزوم ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت جسد واحد ہے, جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم تڑپے گا. تو میں نے کہا اگر غزہ میں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تو شاید یہ ایمان کی نشانی ہے اگر ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے ان کے ساتھ. اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تو میں نے کہا اگر آپ کو نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب آپ خود سمجھیں آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں آپ میرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں, اور وہ بڑے سینئر جج تھے. میں کہا نہیں میں فتویٰ نہیں لگا رہا, میں ایک پلین اینڈ سمپل حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ضیاء بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ آپ بھی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور بہت سارے ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی. میں اکثر ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہماری انتظامیہ میں آ کے بیٹھ گیا, ہماری بیوروکریسی میں اور ایون ہماری پالیٹکس میں, اب یہ دیکھیں نا یہ ایک ٹویٹ آپ نے بڑی, یہ بھی پالیٹیشین ہے. تو میرا سوال یہ ہے ضیاء بھائی کہ کریں تو کیا کریں؟ مطلب یعنی اب میرے سے کوئی پوچھے گا میں تو کہوں گا کہ بھائی جان آپ بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دیا کریں. 5 سال بعد ایک بار موقع آتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر کوئی مسلط کرنا ہوتا ہے. اب اس پہ بھی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ہم نے تو جس کو ووٹ دیا تھا وہ تو حکومت میں آتا نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب لوگوں کا اس نظام سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے, اور بات درست ہے جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومتوں میں نہیں آتے. تو پھر اس کا کیا حال ہے ضیاء بھائی کہ ان لوگوں کا راستہ کس طرح روکے؟ ارباب اختیار کون بن رہا ہے ہمارے اوپر, اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز نا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ دا نائٹ از ڈارکسٹ بفور دا ڈان. صبح کی روشنی سے بالکل پہلے نا سب سے اندھیری رات اسی ٹائم پہ ہوتی ہے. تو ہم جو مومن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہ تو پریشان ہوتا ہے نہ وہ مایوس ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آپٹمسٹک, یعنی ایک آپٹمزم, ایک پازیٹیو آپٹمزم ضرور رکھتا ہے اپنے اندر, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو آئی ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. میں جتنے بھی حالات خراب ہو جائے نا, میں غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا, میں نے حرام کام نہیں کرنا, میں نے, کیونکہ یہی میرا ٹیسٹ ہے ایز اے مسلم. دیکھیں اس طرح کے جب مایوسیاں ہوتی ہیں نا تو لوگ پھر جلاؤ گراؤ والی مائنڈ سیٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اب تو آگ لگا دو اور ایسی کی تیسی کر دو. دیکھیں ہمیں ہمیشہ اچھا کانڈکٹ شو کرنا ہے. ایسا وقت بھی انبیاء پر آیا کہ وہ بھی کہتے تھے متا نصر اللہ, کہ اللہ کے نبی کہتے تھے ہم کس کھیت کی مولیاں بھائی, اللہ کے نبی کہتے تھے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. ہم تو کب سے جد و جہد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ابھی تو یہ تو ہمارا جرنی چلے گا, اس میں اس پورے راستے میں جہاں پہ آپ ایک سکسیس کی طرف جانا چاہتے ہیں اس میں پرابلمس بھی آئیں گی, چیلنجز ہوں گے, ڈیفیکلٹیز ہوں گی, لیکن اپنے اندر صبر اور برداشت کا مادہ جو ہے اس کو پختہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹے رہنا. اللہ کا وعدہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا, لیکن اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلتے. اس سے پہلے کہ میں کرٹیسائز کروں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ پاور میں نہیں آنے دیتے, یا ہم جس کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ نہیں آتا اور فلاں نہیں آتا, آپ پہلے اپنے ذرا حالات کا جائزہ لیں. آپ کتنا اللہ تعالیٰ کے شریعت کے پابند ہیں, آپ خود کتنا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, آپ خود کتنا ایتھیکل مورل ویلیوز کے اوپر اپہولڈ کرتے ہیں. جب ہم لوگ خود چوریاں چکاریاں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر جو لوگ آئیں گے وہ بھی وہی ہوں گے. جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں نازل ہوتے نا, ہمارے میں سے ہی اٹھ کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم اپنے حالات ٹھیک کریں, دوسرا یہ ان لوگوں کو تیار کریں جو کل کو اس ملک کو سنبھالیں گے. دیکھیں مجھے اگر آپ پوچھیں کہ جی آپ کہیں کہ جی آپ ہمارے بڑوں کو بدل دیں, مشکل ہے.
یعنی ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کی ایج بڑھتی ہے نا اور انسان بزرگی کی طرف پہنچتا ہے اس کا دل نا پتھر کی طرح ہوتا ہے, اس کے اوپر اب چینج کرنا پتھر پہ لکھنے کے برابر ہے. لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بالکل روئی کی طرح ہوتا ہے, اس کے دل پہ کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, جب اسے اور بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا ہارڈ بورڈ کی طرح ہوتا ہے, کرتے کرتے وہ پتھر ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں جی ہمارے اوپر جو بڑے لوگ ہیں ان کے دلوں کو بدل سکتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, لیکن مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمارا جو آرگنائزیشن ہے ہم کیا کرتے ہیں, نوجوانوں پہ کام کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے دیٹس ویئر دا چینج کین کم. اگر آج کے ہمارے نوجوان یہ باتیں سمجھ جائیں نا جو ہم کر رہے ہیں اور پرابلم کو سمجھ جائیں, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کل کو یہ جن عہدوں میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے, کامیابیاں دے, چاہے وہ بیوروکریٹ بنیں گے, چاہے وہ پالیٹیشین بنیں گے, چاہے وہ آرم فورسز میں جائیں گے, چاہے وہ جوڈیشری میں جائیں گے, چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جائیں گے, کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خدا خوفی ہوگی, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. یہ پیرنٹس بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ, یہ ایڈمنسٹریٹرز بھی اچھے ہوں گے, یہ پولیٹیشینز بھی اچھے ہوں گے, اور یہ آپ کے لیے وہ چینج لے کے آ سکتے ہیں. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, ٹینشن دینی ہے آپ نے. حق بات جاری رکھیں, صحیح بات جاری رکھیں, اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں, تربیت کا نظام جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں لابینگ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں گورا جو ہے نا اس کو کریڈٹ دیں, یہودیوں کو بھی کریڈٹ دیں, یہودیوں کو یہ کریڈٹ دیں, لابینگ کے گرو ہیں وہ. انہوں نے کیا کیا, ان جگہوں پہ جا کے پہنچے, ہمارے خیال میں بھی نہیں آتے. دیکھیں ہمارے یہاں میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں نا دانیال بھائی مجھے یہ بتائیں کہ صدقہ کدھر کرنا چاہیے, کہاں چیریٹی دیں گے آپ کہیں گے یار مدرسہ, آپ سے مراد ہے عام عوام, مسجد بنوا لیں, مدرسہ بنوا لیں, گھر کے باہر واٹر کولر لگوا لیں. یار مجھے بتائیں کس بندے نے آج تک کہا کہ یہ پیسہ میں لابینگ کے لیے لگانا چاہتا ہوں؟ کبھی سنا آپ نے یہ دین کا یا اپنے ایک صحیح کام کرنے کے لیے؟ بات سنیں نا, لابینگ سے مراد یہ کہ یار یہ پیسہ لو اور یار یہ جا کے انفلوئنس کریٹ کرو, جو صاحب اقتدار ہیں ان میں انفلوئنس کریٹ کرو. وی نیڈ ٹو ہیو پراپر ٹیمز اکٹھی کرو, ٹیمز بناؤ, ان کو لانچ کرو. یہ کیا کر رہے ہیں ورلڈ بینک والے, یہ کیا کر رہے ہیں UN والے, کیسے ہو گیا یہ جو LGBT پہ ہم نے اتنا شور مچایا تھا, یہ کیسے پہنچ گیا ہمارے سینٹ میں؟ آپ امیجن کریں نا. وہ تو حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا تھا اس پہ کہ جی مجھے پتا ہے اسلام آباد کلب میں کیا چلتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ وہ تو باقاعدہ اس پہ ان کا آرٹیکل بھی تھا کہ یہ جو بیہائنڈ دا سینس چیزیں چل رہی ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مولوی سارے سو رہے ہیں اس وقت, مطلب آپ مولوی سے مراد یہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, شریف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے معاملات چل رہے ہیں, اصل گیم تو یہاں چل رہی ہے. سو آئی بلیو کہ کوئی بھی فرنٹ نہ, کوئی بھی محاذ, یہ ابھی وہ اسٹیج نہیں ہے کہ کوئی بھی محاذ آپ خالی چھوڑ دیں. دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ہم لوگوں نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے. ہم کوئی عقل کل نہیں ہے, اللہ معاف کرے, نہ ہی ہم کوئی ایسی چیز ہے کہ جی ہم سارے جگہوں پہ پہنچ سکتے ہیں. بٹ وی ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ جو ہماری کیپیسٹی میں نا وہ ہم کریں, چاہے وہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ ہمیں کوئی کسی بل کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے, کسی چیز کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے, کہیں پہ ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا کام ہوتا ہے, یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہوتا ہے, یا کوئی کسی سے یعنی بیوروکریٹ سے یا پیپل آف پاور سے ملنا ہوتا ہے. سب کے پیچھے مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام اس دنیا میں ہوں. بس اتنا سا ہمارا ایجنڈا ہے, کوئی اور پرسنل آبجیکٹیو ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ترقی کی بیس ہے, ہر چیز میں آپ نے آگے نکلنا ہے نا, اگر کسی نے مسلمانوں نے, تو یہ اس کی بیس ہے اللہ سے کنیکشن, کیونکہ اللہ نے دینا ہے. اچھا, اسپیکنگ آف اللہ سے کنیکشن, میں تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع کو پاز کر کے ایک اور موضوع پہ جاتا ہوں, پھر واپس اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ. وہ ہے یہ خوبصورت مہینہ جو گزر رہا ہے ذوالحجہ کا. لوگ بھی کہتے ہوں کہ ٹرانزیشن کے بادشاہ ہیں آپ ایک دم سے, کہاں سے کہاں آپ نے کیا. تو ذوالحجہ کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے, اور اوبیسلی یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر یہ جو فرسٹ 10 days ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے جو کام ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اجر والے کام ہوتے ہیں. دیز آر دا 10 بیسٹ ڈیز, اور یہ جو 10 بیسٹ ڈیز ہیں ان میں جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہائیلی ریوارڈ وردی ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ آپ نے کہا ہاں جہاد سے بھی زیادہ, سوائے اس مجاہد کے جو جہاد کے لیے گیا ہو اور اپنا جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں لگا گیا ہو, وہ مقام اس کا اوپر ہے. ادر دین دیٹ, شارٹ آف دیٹ, کوئی بھی نیکی جو اس ٹائم میں آپ کریں گے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ نیکی سمجھی جائے گی. سو اب آپ سمجھیں کہ یعنی آپ ذکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جہاد سے بھی زیادہ اجر لے جائیں گی اگر یہ ان 10 دنوں میں ذوالحجہ کا, جس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے, اس میں کی جاتی ہیں. اور اس کے اندر ایک جو مسنون جو کچھ ایکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے, یعنی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے وہ رکھا جائے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی روزہ رکھنا یہ بھی ایک ریوارڈ وردی کام ہے کہ آپ ویسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ قربانی بھی اس میں آ جاتی ہے,
یعنی یوم نہر جو ہے قربانی کا دن جو ہے وہ 10th ڈے آپ کا نارملی وہ بنتا ہے. سو یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی مکس ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو عشرہ ذو الحجہ نا, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ویسے تو بہت سارے ٹائم پیریڈز ایسے ہیں جن میں نیکیاں کی جاتی ہیں اور ان کا بہت ثواب ملتا ہے, لیکن یہ جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے یہ اسپیشل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی عبادات ہیں جو پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہوتی. جی جی بالکل. مثلاً حج تو اسی میں ہوگا نا, جی حج اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا قربانی بھی جو ہے, ویسے تو قربانی ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو قربانی اس مہینے والی قربانی ہے جو خاص طور پہ عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے, وہ قربانی اور کسی ٹائم پہ نہیں کی جاتی. اچھا اسی طرح سے پھر ہم لوگوں نے اس میں روزے بھی آ گئے, اس میں نمازیں بھی آ گئیں, اس میں ذکر بھی آ گیا, اس میں توبہ استغفار بھی آ گیا, یعنی ساری عبادات جو ہے نا وہ کنورج کر جاتی ہیں اس ان 10 days میں. سو لیٹس میک دا موسٹ آف دیز ڈیز. اور اگر ہمارے آڈینس کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا یا اتنی یعنی اویئرنیس نہیں تھی تو چلے اب پتہ چل گیا آپ کو, تو میک شیور کہ ابھی بھی دن ہے, میک دا بیسٹ آؤٹ آف دیز ڈیز. زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, عبادت کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, توبہ استغفار کریں, روزہ اگر رکھ سکتے ہیں خاص طور پہ 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کا وہ بھی رکھیں, اور یہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہوئی ہے وہ قربانی بھی کریں. آل آف دیز تھنگز آر بیوٹیفل تھنگس ٹو بی ڈن. اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہمارے ساتھ, پاکستانی مسلمانوں کے کم از کم بات کر رہا ہوں, اور دنیا بھر کے مسلمان بھی اس سے ویسے افیکٹڈ تھے اور خوش ہوئے ہیں, کہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی, ایک ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی, اور دنیا میں اور ویسے اوور آل مورلی ایتھیکلی یا کسی بھی سینس میں آپ کہہ لیں, ہمیں نا ایک بالکل تھکا ہوا فارغ, تم تو کچھ ہو نہیں, ایسی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی دشمن کی طرف سے. اور اللہ نے ہماری بہت بڑی لاج رکھ لی, بہت بڑی عزت رکھ لی, جبکہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہیں کہ ہم اللہ سے مدد اور اللہ سرخروئی ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ہماری پھر بھی بہت بڑی عزت رکھی. ڈیفنس اینالسٹ دنیا میں اس وقت بھرے ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان نے یہ کیسے کر دیا, پاکستان نے یہ کیسے کر دیا, پاکستان نے یہ کیسے کر دیا, چائنیز ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے یورپین ہائی ٹیک کو کر دیا. یہ سب اللہ نے کروایا ہے. اللہ نے کلیئر فرمایا قرآن میں کئی جگہوں پہ کہ یہ تم نہیں, ہم مارتے ہیں, تم اگر میرے شکر گزار بندے بنو گے ہم تمہارے بڑھائیں گے. اللہ نے ہماری لاج رکھ لی, حالانکہ ہم بڑے برے کاموں میں اور اللہ کو نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے, اللہ کو پس پش ڈالے ہوئے تھے. اگر میں پوچھتا ہوں, میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس دن یہ اٹیک ہوا تھا ہمارے پاس اوپر, اور اس کے ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن پھر ہوا تھا, اگر آپ اس دن وہ تڑپ رہے تھے کہ ہماری طرف سے بھی کچھ ہو, ہم نہیں ہونے دے سکتے, ہم بھی دشمن کو بتائیں گے, اور اللہ نے کروا دیا آپ کے ذریعے. ایک نمبر 1 آپ نے دشمن کے جیٹ فائٹرز گرائے اللہ کی توفیق سے, اور پھر بنیان مرصوص کے تحت ایک پراپر مشن کیا, اللہ نے کروا دیا. اس سے پہلے بھی اگر آپ اللہ کے نافرمان تھے اور آپ تڑپ رہے تھے کہ کچھ اور, اللہ نے کروا دیا. اس کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہی ہیں نا, تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اپنی بربادی کا سبب ہے. یہ بیسٹ 10 days اللہ نے آپ کی زندگی میں ایک دفعہ پھر دے دی ہیں, ان کو یوٹیلائز کریں. سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم کیا کرتے تھے, ہم نے آپ کو کیسے ناراض کیا ہوا تھا, پھر بھی آپ نے ہماری لاج رکھی اتنی زبردست طریقے سے کہ دنیا مان رہی ہے, تو ہم آپ کے بندے بنتے ہیں. توبہ کریں, اللہ سے جڑ جائیں. ان 10 دنوں میں ان کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اپنے آپ کو بخشوا لیں, اور اللہ تعالیٰ سے بخشوانا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ قرآن پڑھیں تو, اگر آپ سنسیئر ہو جائیں اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے شکر گزار بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے, ایون دو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پسے پش ڈالا ہوا تھا. یہ میں ان 10 دنوں کے حوالے سے ایک ایڈ آن کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا میں آپ کے سامنے ایک پوسٹ ہے, اور وہ علیزے شاہ کا کامنٹ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. غالباً یہ کوئی سیلیبریٹی ہے ہمارے پاکستان میں, ان کا یہ پوسٹ ہے. میں دیر از نو ہیٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ ہیٹ ہر اوے, بٹ آئی ایم جسٹ کامنٹنگ آن اٹ اگین. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات سے ریزونیٹ کریں, اور ہم کچھ باتوں سے شاید ان کے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں, ایوری ایئر آئی سی سو مچ پین آن دا روڈز, بلڈ, فیئر ان دی آئیز آف اینیملز, دیئر کرائز اینڈ مائی ہارٹ بریکس. آئی نو دے کینٹ اسپیک بٹ اینیملز فیل. They love, they nurture, they form bonds just like we do. They were created by the same loving God who created us, and to see them suffer so publicly, often with pictures, jokes and memes shared on social media, it's something I personally find very difficult to digest. I know intentions matter, and I know that for many Qurbani is done with sincerity and reverence. This post is not against that, it's only a gentle plea. Can we make this Eid less about how many animals we sacrifice or how big they are, and more about the spirit of giving, empathy and humility?
I only request, if it's possible, please be mindful of the image and videos shared online. Some of us are deeply affected by them. Islam teaches mercy, compassion, and dignity for humans and animals. This is the true sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Again, this is just my personal reflection. You may disagree, and that's okay. I respect all views, but I have to say this because silence has been heavy on my heart. Now, inki baat ko, I think I can see where she's coming from, Yes. and I don't think necessarily وہ قربانی کو ڈس کر رہی ہیں جی، انہوں نے کہا یا ہے. قربانی کو ہیٹ کر رہی ہیں. آئی تھنک شی ہیز اے پرابلم ود دا پکچرز اینڈ دا امیجز اینڈ دا جوکس شیئرڈ آن لائن وچ وی اگری نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ, وائی آر یو پٹنگ دا پکچر آف یور اینیمل آن لائن؟ آپ شوئیں مارنا بند کریں نا. فرسٹ آف آل آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, اللہ کے لیے ایک بڑا کام کرنا یعنی تھا. آپ سب سے پہلی بات آپ ریاکاری نہ کریں. قربانی اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو پلیز اسٹاپ پوسٹنگ بکرا پکس, اسٹاپ پوسٹنگ گائے پکس, واٹ ایور. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بکرے کے ساتھ, یہ میرا قربانی کا جانور ہے. بھائی جانور اللہ کے لیے, اس کے ساتھ سیلفی بنانے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ایک ہم چاہتے ہیں ہمارے ویوز جیسے انشاءاللہ سب سے پہلے بکروں کی اور گائے بھینسوں کی تصویریں ڈالنا بند کریں. پہلی بات, لیٹ الون کہ آپ اس کے اوپر جوکس کریں یا جانوروں کے ساتھ مذاق کریں. یعنی اب تو عادت, یعنی قربانی کا جانور ہے بھائی, اس نے اللہ کو, یعنی اللہ کے لیے قربانی دینی, آپ اس کے ساتھ پریکٹیکل جوکس کر رہے ہیں. کوئی جانور کو یوں چھیڑ رہا ہے, کوئی وہ چھیڑ رہا ہے, اس کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. اچھا پھر منڈیوں میں جاتے ہوئے جانوروں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا, ویڈیوز بنانا. اچھا پھر اس میں وہ شوئنگ آف آتا ہے کہ جی آپ کتنے جانور لے رہے ہیں, آپ کتنے لے رہے ہیں. بھائی قربانی اللہ کے لیے, اٹس نن آف یور بزنس کہ میں کتنے لے رہا ہوں کتنے نہیں لے رہا. ہر بندہ جو, اور پھر یہ بات بھی کہ جی بڑے سے بڑا جانور اور خوبصورت سے خوبصورت, اور یہ جی 50 لاکھ کا ویڑا تھا تو یہ 20 لاکھ کا ویڑا تھا. یعنی یہ والا جو کمپٹیشن ہے نا, اس کو چھوڑ دیں. قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے. ابھی اس میں میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ یہ جو کچھ بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے کسائیوں سے اور لوگوں سے ذبیحہ کے ٹائم پہ, اسلامک پرسکرپشن نہ صحیح طریقے سے فالو کرنے کی وجہ سے, اور اس کی بھی ویڈیوز لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں. میرا خیال اس طرف بھی اشارہ تھا ان کا کہ وہ بڑی ہرٹ کرتی ہیں, کیونکہ واقعی ہر چیز پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی. اگر مثال کے طور پہ کہیں غلطی ہو گئی کسائی سے اور بہت برے طریقے سے, ہمارا دین تو جو ہم نے اس پہ بڑی بات کی ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل, کہ ہمارا دین جو طریقہ بتاتا ہے نا, اگر آپ وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کی حوالے سے کانشیس ہو کے کریں نا, تو این اینیمل وڈ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وڈ ڈائی اے پین لیس ڈیتھ. یس, پین لیس ڈیتھ, آئی ایم ٹیلنگ دس. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اللہ تعالیٰ اس جانور کو تکلیف کیوں ہونے دیں گے؟ ہمارا ایمان ہے, اور جو طریقہ کار ہے میڈیکل سائنس بہت قریب تک پہنچتی ہے اس کے, اللہ کی توفیق سے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ابھی تک سائنس کے تھرو, کہ آپ اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو کم سے کم, اور نہیں ہوگی انشاءاللہ, کچھ ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں. تو آپ جب وہ فالو نہیں کرتے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اور ان غلطیوں کی وجہ سے آپ وہ بڑا برا سین کریٹ ہوتا ہے, بڑا کرول, اور وہ آپ اٹھا کے جی نیٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز یہ بات کہ ایک تو یہ کہ ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جانور کو بلیڈ تک نہیں دکھاتے. یعنی جو چھری ہے وہ آپ چھپا کے لے کے جاتے ہیں, تو اینیمل ڈز ناٹ ڈائی ٹو ڈیتھس ان دا سینس کہ پہلے اس کو آپ کہتے ہو ہاں جی اب تم جا رہے ہو. دوسرا ہمیں کہا کہ اس کو پٹک کے نہیں پھینکنا, آپ نے جانور کو آرام سے لٹانا ہے, جس طرح بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آرام سے لٹانا ہے. چھری اس کو لاسٹ منٹ تک اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ چھری کا کوئی سین بھی ہے اس پورے پروسیس میں. ایک جانور کو دوسرے کے سامنے سلاٹر نہیں کرنا. یہ اس پہ میں ذرا کمنٹ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں نا بعد میں, کہ وہ قابو نہیں آ رہا جانور, آپ نے اس کے سامنے 3, 4, 10 جانور ذبح کیے ہیں, وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے سو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ایون چونٹیاں سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ان کی سٹوری, کہ وہ ڈیتھ سے گھبرا رہی ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہے, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم نیچے روندے جائیں. چونٹیاں یہ تو پورے بڑے جانور ہیں, تو یہ ڈیتھ کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایمپیتھی, جو انسان ان کے ساتھ اچھا ایمپیتھائز کرتا ہے جب, اور ان سے سمپیتھی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور کرول ڈیل کرتا ہے, یہ ان کے درمیان بھی ڈفرینس فیل کرتے ہیں, اور یہ روتے بھی ہیں باقاعدہ. تو آپ نے اس جانور کو بیچارے کو ایسا ٹراماٹائز کر دیا ہے ایسی غلطیاں کر کے. کوشش کریں جس حد تک ہو سکتی ہے, جس حد تک, دیکھیں ٹھیک ہے پریکٹیکل ایشوز کچھ آ جاتے ہیں, لیکن انسان اگر کچھ کرنا چاہے نا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. کوشش کریں جس حد تک ہو سکتا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کریں, ہمارے دین میں یہ الاؤڈ نہیں ہے, جس حد تک ہو سکے اس کو کوشش. اچھا پھر یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں نا, اس میں لوگ جو ہے وہ اپنے ہی شوق میں جو قربانی کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا, جہاں پہ ایکچوئل سلاٹر کے ٹائم پہ جانور کی ویڈیوز بنا کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اٹس ناٹ فار ایوری ون ٹو اسٹمک, ہر بندہ کسائی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہا اور اس سے, یعنی آر یو بینگ انٹرٹینڈ بائی دس,
Are you being entertained by the slaughter of animals? یعنی this is something that we do as a قربانی, as a sacrifice, but it's not something کہ جو کہ ہر بندہ stomach کر سکتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ کہوں, اگر آپ یقین کریں واللہ, اگر میکڈونلڈز اپنے چکن جس طرح ان کے کٹتے ہیں اور جس طرح ان کی گائے کٹتی ہے اور جو بیف بنتا ہے, اگر میکڈونلڈز روزانہ کے اعتبار سے یہ ویڈیوز بتانا شروع کرے نا اور سرکولیٹ کر دے, آپ لوگ میکڈونلڈ کھانا چھوڑ دیں گے. ویسے تو ہمارا بائیکاٹ تو پہلے ہی چل رہا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جو دنیا کی بڑی بڑی چینز ہیں ان کے اگر ویڈیوز آپ کو مل جائیں, اور اگر میں ہمیشہ یہ ڈاکیومنٹری پلگ ان ضرور کرتا ہوں, فوڈ انک کے نام سے ڈاکیومنٹری ہے, فوڈ انکارپوریٹڈ, وہ برائے مہربانی ڈاکیومنٹری آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ, اگر آپ گوگل کریں گے, شاید یوٹیوب پہ بھی پڑھی ہو, وہ اگر آپ دیکھ لینا آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ باہر کے ملکوں میں جن کو آپ بڑے سویلائزڈ معاشرے کہتے ہیں, وہاں پہ سلاٹر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے. پلیز ذرا ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو لگ پتہ جائے کہ اسلامک میتھڈ آف سلاٹر کیا ہے اور جو ویسٹرن میتھڈ یوز ہو رہا ہے وہ کیا ہے, اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرسی لیس کلنگ کہاں پہ اور مرسی فل کلنگ کہاں پہ. اور اس میں ایک میں پھر ایڈ کر دوں, اس کے کمپیریزن میں ریکمینڈ کروں گا, بہت پرانی ویڈیو ہے مرسی سلاٹر کے نام سے, آپ وہ جا کے دیکھیں. ہاں چھوٹا سا وہ جو ویڈیو ہے, نہیں تقریباً 10 منٹ کا, وہ 10 منٹ کی بھی ہیں لیکن ان کے ملٹیپل کلپس ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کو کہ کیسے سلاٹر کرنا چاہیے, اور وہ ہے بھی USA میں غالباً جتنا مجھے یاد ہے, اور وہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اور یہ میں ایک جسٹ مینشن کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو جانور لے رہے ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی حد الامکان کوشش کرنی ہے, حد المقدور, کہ آپ کسائی کو پہلے سے کچھ چیزیں سمجھا دیں. بے شک آپ ڈونٹ فیل شائے کہ آپ کہیں یار یہ پروفیشنل ہے, یہ کرتا آ رہا ہے, میں کہوں گا تو یہ کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں, جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں, آپ نے بتانی ہے, اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ, وہ بھی مان لیتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے بتائیں. آپ 2-4 چیزوں کا خیال رکھیں. جو چھری ہے وہ ایک کنسیڈریبل سائز کی ہونی چاہیے, بہت چھوٹی چھری سے آپ نے سلاٹر کرنا ہے, ذبیحہ کرنا ہے, آپ نے کاٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ شوڈ بی ان 1 or 2 swipes. وہ مرسی سلاٹر والوں نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے. تو آپ کم از کم اگر کسائی کے پاس نہیں ہے تو خود پلیز ایک ریزنیبل سائز کا جانور کے حساب سے چھری یا کاٹنے کا جو بھی ٹول ہے وہ جو لیگل ٹو کیری ہو, وہ یہاں پہ وہ بلیڈ کچن میں تو رکھنے کے لیے, تو پھر کچن ویسے کیا 3 انچ سے زیادہ ہو تو وہ انللہ بہت آن یور پرسن. جی ہاں, 3 انچ تو کچھ بھی نہیں ہے برو, کچھ بھی نہیں ہے. میرے سے ایک دو لیا تھا ادھر, اسی لیے وہ جو بچر نائف ہوتی ہے یہ رکھنا پاسبل نہیں, یہ نہیں آپ کیری کر سکتے, لائسنس کیری نہیں کر سکتے, گھر میں تو رکھ سکتے, گھر میں تو سب کے پاس ہوتی ہے. تو آپ ہوتی ہے یا ہونا بھی مطلب جرم ہے. ویسے میں ایک دو مارگلا ٹریل پہ ہائکنگ کے ساتھ گیا تھا دوستوں کا, تو وہ جو ہوتی ہے نا وہ ایڈونچر نائف ہوتی ہے, ہمارے ایک دوست کے پاس سوئس آرمی نائف ٹائپ, ہاں وہ تھی میں ہمیں 4-5 انچ کی. تو انہوں نے جب پولیس والوں نے ہمارے ساتھ وہ پرابلم کریٹ کیا, تو اس نے باقاعدہ ہمیں وہ نکال کے دکھایا اپنے موبائل میں. پولیس والے نے کہا کہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کلیئرلی 3 انچ سے بڑا بلیڈ نہیں الاؤ نہیں. بالکل, لیکن گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی ارینج کر لیں اگر آپ کو شک ہے, اور اگر آپ اپنی سب ذبیحہ مل جاتا ہے صحیح کرنا چاہتے ہیں. دن میں تو ویسے ہی ڈھیر لگا ہوتا ہے, ہر جگہ اسٹال لگے ہوتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں ہمارے صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت مشہور, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احسان کو پرسکرائب کر لیا اپنے لیے بھی, تو تم بھی جو کام بھی کرو احسان سے کرو, پروفیشنسی کے ساتھ کرو, صحیح طریقے سے کرو. اور پھر انہوں نے اسی حدیث میں بتایا ہے کہ اگر تم ذبح کرو تو چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو, یعنی کہ اچھا ٹول, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, اچھی چیز ہونی چاہیے تاکہ تم اینیمل کو انڈیو پین سے بچا سکو. بالکل, اور یہ کریں. نمبر 2, آپ ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں. نمبر 3, یہ تو بہت ہی کم مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں ہے نون جا بھائی, یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ بے زبان ہیں, یہ بہت بڑے ہیں آپ سے سائز میں, لیکن اللہ نے آپ کے ان کو آپ کے تابع کیا ہوا ہے, اور یہ اللہ کے تابع بھی ہیں. آپ ادعیہ دعاز پڑھا کریں, اذکار پڑھیں. اگر جانور ایزی نہیں فیل کر رہا نا, ٹرائی دس. اور یہ مرسی سلاٹر والوں نے بھی کر کے دکھایا. آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, بسم اللہ اللہ اکبر, آپ اس کو پیسفل کریں. یہ پڑھیں دعائیں کافی حد تک. یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے, اور کئی جگہوں پہ لوگوں نے یہ کر کے بھی دیکھا, جب ان سے نہیں کنٹرول ہو رہا تھا تو اس سے کنٹرول ہو گیا. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے سامنے چھری پکڑی ہے, کسائی لگا ہوا ہے اپنے کام کرنے, اور آپ اس سے یہ پڑھ رہے ہیں. اٹ ول بی اے کنٹراسٹ. سو ڈو دس, ٹرائی دس. اور یہ دعا آپ کو نیٹ سے مل جائے گی اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہماری زندگی میں صبح شام کے اذکار میں ہے, یہ پڑھیں. تو اس کو اپلائی کر کے آپ جانوروں کو پیسفلی لٹا لیں ایک دفعہ, اور یہ پڑھتے رہیں دعا, اور پھر اللہ کی توفیق سے یہ کریں کام, انشاءاللہ. میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ جی لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ دس عید. اس عید پہ ذرا تھوڑا سا, اگر پہلے آپ لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے تھے, اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. لیٹس بی مرسیفل ٹو اینیملس. اور اسپیکنگ آف مرسی ٹو اینیملس,
فرانس میں میکرون کی بیوی نے اس کے منہ پہ تپا چھکا ہے, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ ریکارڈ پہ آ گیا, وہ ریکارڈ پہ آ گئے. تو جانوروں کے ساتھ تو مرضی دکھانی تھی, تو اس جانور کو تو مرضی نہیں دکھائے گی. اس کے بارے میں دانیال پہ کیا کہیں گے آپ؟ ضیاء بھائی ٹرانزیشنز کے بادشاہ ہیں ہم. ضیاء بھائی بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے دیکھ کے تو سچی بات بڑا افسوس ہوا. اچھا نہیں, یہ کچھ نہیں, جو ہے نا مجھے تو کچھ بڑے لوگ حیران ہوئے کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا اس کو تھپڑ مارا ہے وہ. اچھا پھر اس کے بعد میں اس نے ہاتھ بھی دیا اس کو کہ مطلب آپ مجھے ہاتھ پکڑیں. وہ تو مجبوری تھی نا, اسکرین پہ آنا تھا. بلکہ وہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا, جب اس کو منہ پہ اس نے کچھ مارا ہے, چنڈ پڑی ہے کچھ, تو اس نے آگے اس کو کہا بھی ہے کیا کر رہی ہو, پیپل آر واچنگ. کہ ابھی گیٹ کھلا ہی تھا تو چنڈ پڑ گئی. باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے بتا, کیونکہ اس نے نا ایک بار اس نے نا باہر دیکھ کے اسمائل بھی پاس کیا نا. یہ ابھی ویڈیو چل رہا ہوگا, آپ دیکھ رہے ہوں گے. میکرون کی اگر آپ بات کریں گے نا تو سیدھی بات ہے, الولاء والبراء ہے یہاں پہ. اور وی ہیو ہمیں فرانس سے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی وہ تو اور بھی ممالک ہیں نان مسلم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فرانس نے جو کام کیا تھا اور میکرون نے کروایا تھا کہ وہ جب خاکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ جی ہم گورنمنٹ کی بلڈنگس پہ لگائیں گے, فریڈم آف اسپیچ ہم کر کے دکھائیں گے. مطلب there is a difference between freedom of speech and ridiculing someone's beliefs. Not all animals deserve mercy, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. Some, yes, first of all, some deserve a تپا. you have put it very, very, کچھ پیڑ چک دینی چاہیے. Yeah, we boycott France because of this thing. اور یہ میکرون کی اس کی گورنمنٹ میں اس کے ذریعے سے یہ ہوا تھا. اچھا ایک some people might think of this as a conspiracy theory, but کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میکرون کی جو بیوی ہے وہ ایکچولی مرد ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ ہو سکتی ہے اصل میں اس کے بارے میں, اصل میں آئی ایم ناٹ کڈنگ, آپ کو لگے گا کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں, واللہ العظیم اس میں بڑی سیریس ڈسکشن ہے. یعنی یہ ایک باقاعدہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے اس کے اوپر کہ میکرون کی جو بیوی ہے وہ ایکچولی مرد ہے یا نہیں ہے. مرد ہے کیونکہ فرانس میں کچھ پیپرز نے اس کو اٹھایا تھا اور پھر بڑے کریڈیبل کچھ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل ڈائیو ماری ہے کہ باقاعدہ, اور وہ اس پہ پہنچے اس نتیجے پہ کہ ٹیکنیکلی وہ عورت نہیں ہے. And this is very bizarre. بھائی جو ملک وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ ایک مرد کو دے سکتا ہے, صحیح ہے, ان کی جو فیمیل کیٹیگری کی ٹاپ جو آپ کہہ لیں ایتھلیٹ ہے وہ اگر ایک مرد ہو سکتا ہے تو این ممکن ہے کہ فرسٹ لیڈی بھی مرد ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جو نا درندوں والی خصلتیں وہ تو پھر ان میں پائی جا رہی ہیں, تو یہ تو ویزا پھر اگر تو یہی اسٹینڈرڈ ہے ان کو تو پھر بسم اللہ کہہ کے دینا چاہیے, کیونکہ درندے آپ بھی ہیں اور درندے ہمیں بھی کہہ رہے ہیں. سو دس از کوائٹ بزار. خیر بہرحال ہم اپنی بات کو ذرا سمیٹتے ہوئے واپس انشاءاللہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف بھی جاتے ہیں. ہم نے جس ٹاپک سے آغاز کیا تھا وہ تھا بیسکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مسئلے مسائل. اس کے بارے میں دو بہت اچھی کتابیں ہیں اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کی امپرومنٹ کی ہم بات کریں. جان ٹیلر گاٹو کی دو کتابیں, ایک ہے ویپنز آف میس انسٹرکشنز اور دوسری ہے ڈمنگ اس ڈاؤن. اور دونوں میں وہ بیسکلی ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بیسکلی ایک انڈسٹریل ریولوشن کا بائی پروڈکٹ ہے. اس زمانے میں لوگ چاہیے تھے, فیکٹریاں چلانے والے مکینک چاہیے تھے, کارپینٹر, انجینئر, ٹیکنیشینز لوگ چاہیے تھے. لیکن ابھی جو ہے نا ہمارا ایجوکیشن سسٹم, یعنی اپارٹ فرام آل دی ادر پرابلم جو ہم نے ذکر کیے ہیں, وہ ایجوکیشن سسٹم اس کے لیے بھی گیئرڈ نہیں ہے کہ وہ جو اگلے چیلنجز آ رہے ہیں, اور اسپیشلی ناؤ ود اے آئی اینڈ ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹوٹل گیم چینجر. مطلب جہاں پہ آپ کوڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں جی گرافک ڈیزائن اور ہم بات کرتے ہیں فلانا, بہت ساری آپ کی جابس جو ہیں وہ ڈیو ٹو اے آئی اینڈ ادر ٹیکنالوجیز وہ ٹیک اوور ہو جائیں گی, اور صرف اسپیشلسٹ اس میں چاہیے ہوں گے. یعنی وہ جو آوے کا آوا تھا نا, بہت سارے لوگ آپ کے ہجوم جا رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے اب. سو ناؤ وی ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک کہ اب بچوں کو ایجوکیشن کس لائن پہ کرنی ہے, کن چیزوں پہ, کن سبجیکٹس پہ پڑھانا ہے. میری پرسنل رائے کے مطابق آئی فیل اینڈ آئی اسٹرانگلی فیل ہم نے بہت بنا لیے ڈاکٹر انجینئر, ہمیں جس جگہ پر کام کرنا ہے نا وہ ہے سوشل سائنسز, سائیکالوجی, لا, لیڈرشپ, لیگل ایسپیکٹس, ان کے اوپر جو ہے نا معاشرہ سے ان کا تعلق ہے. اور ہم بائی سیئنگ دس وی ڈونٹ مین ٹو سے کہ انجینئرز اور ڈاکٹرز نہیں بننا چاہیے اور نہیں چاہیے, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہو گیا تھا کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر اگر تم ہو تو بس پھر تم بڑے قابل عزت ہو اور تم کچھ ہو, ادروائز تو یہ تو باقی تو سیکنڈری چیزیں ہیں. نہیں, یہ کسی معاشرے کو آپ نے اگر اوپر لے کے جانا ہے, سوشل سائنسز پلے اے ویری وائٹل رول اگر اس میں اچھے لوگ جائیں گے اور اچھے طریقے سے اس پہ اگر کام ہوا ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ابھی انجینئرنگ کی فیلڈ کی بات کریں یا ایون میڈیسن کی بات کریں, جو بیس لیول پہ جو چیزیں ہیں نا وہ بہت ساری اے آئی آپ کو
ایکسپرٹ سسٹمز بنا کے دے دے گا، اور دے رہا ہے، آلریڈی بن چکے ہیں. یعنی اگر آپ بیسک آپ نے مطلب چیزیں کروانی ہے، میں نے اگر لیٹس سے گھر کا بھی نقشہ بنوانا ہے نا، اے آئی کین ڈو اٹ فار می. آئی کین، ابھی تو ایسی ایپس آ گئی ہیں، آپ پکچر لے کے بنانا شروع کریں، وہ آپ کو انٹیریئر ڈیزائن پورا بنا دیتا ہے. سو اے لاٹ آف دیز تھنگز آر آلریڈی اویلیبل ٹو اے لے پرسن. میں تو بات کر رہا ہوں جو ایڈوانس سسٹمز ہیں، جو بھی کمپنیز ان جگہوں میں کام کری، ان کو یہ وارہ پڑا ہوگا کہ آپ ایڈوانس سسٹم میں انویسٹ کر لیں رادر دین کیپنگ این انٹائر ورک فورس ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اینڈ ہاں، اگر جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو ایکسپرٹ لیول پہ شاید کچھ لوگ چاہیے ہوں گے جن کو ہم اسپیشلسٹ کہتے ہیں، یا ایسے لوگ، ادھر کچھ ریکوائرمنٹ پھر بھی آپ کی ہوگی. لیکن بہرحال اٹس اے گیم چینجر، اور دنیا اتنے ریپڈلی چینج کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک انڈسٹریل ریولوشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح سے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ہمارے لیے ایک، جو خاص طور پہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں اور جو یونیورسٹیز کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے یہ اب ایک پوائنٹ ہے کہ دے شوڈ ہیو کانفرنسز، سیمینارز ٹو ڈسکس اٹ، تاکہ ہم کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز پہ پہنچیں کہ لکیر کے فقیر نہ بنے. کیپ اپ ود دا ٹائمس اینڈ ٹرائی ٹو پروگریس ان اے سملر فیشن انشاءاللہ. گائز انشاءاللہ یہیں پہ ہم اپنے شو کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ ہم سے ان خاص دنوں میں جو ہماری عبادات کی ہوئی ہیں ان کو قبول فرمائے، اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی تمام نیکیاں قبول فرمائے، اور ہماری جو قربانی ہے، خاص طور پہ جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں، یہ تو بات آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ ناخن اور بال وہ نہیں کاٹتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ جس نے بھی قربانی کی نیت کرنی ہوتی ہے وہ ناخن بال نہ کاٹے جب تک کہ جانور قربان نہیں ہو جاتا. تمام جو حجاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج بھی مبارک کرے. آپ سب کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک بھی ابھی سے لے لیں انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے ملک، اپنے قوم اور اس امت کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، سیم ٹائم، سیم چینل. انٹل دین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.